الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر اس کے کہ آج کا یہ مبارک جمعہ ربیع النور کا میلاد النبی کے متعلق ہمارا لگاتار یہ پورا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے، اس پر ہمارا لگاتار الحمدللہ یہ جو ہے اس مہینے کا چوتھا جمعہ ہے
جو تیسرا جمعہ ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلا جمعہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے، اس پر قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بہت سے دلائل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے حضور علیہ السلام کے والدین پاک جنتی ہے، ناجی ہے، اس پر بھی ہم نے دلائل کے ساتھ بات کی تھی۔ آج کا یہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے مبارک بچپن کے متعلق اور نبی کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اس کے پر اہم باتیں جو ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنا عنوان، اپنا ٹاپک شروع کروں، آئیے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم درود پڑھنے کی فضیلت کو بھی سماعت کرتے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یعنی آج کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، یعنی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے درود پڑھنے کو میں خود اپنے کان سے سنتا ہوں۔ اور کل ہفتہ ہے، ہفتے کے رست کے متعلق بھی سرکار کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ ہفتے کے دن یہودی جو ہے معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جیسا ہفتے کا دن آ جائے تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ لہٰذا آج جمعے کے دن کے بارے میں بھی آیا، ہفتے کے دن، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے، بیمار کو بھی اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک درود میں اللہ پاک نے بے شمار اس کے فائدے رکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ خاموش کونے سن مل کر پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت گرامی، کوئی انسان جو ہے، دیکھو میں ان کو بار بار نہ کوٹھو بولوں، بار بار رک کے مت جاؤ بولو، کوئی انسان جو ہے اپنے گھر کے سامنے ایک مثال، ایک تمہیدی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آنے والی بات آسانی سے سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید باندھ رہا ہوں، ذرا اس کو آپ غور سے سنیں کہ اگر کوئی انسان اگر اپنے گھر کے سامنے خوبصورت سا باغ پھولوں کا سجاتا ہے اور جو ہے اس باغ میں وہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کا اس کے باغ میں پھول موجود ہو، جو دنیا بھر میں کئی قسم کے پھول ہے، گلاب ہے، چمیلی ہے، کلی ہے، موگرا ہے، کئی قسم کے پھول جو ہے دنیا میں موجود ہے۔ ایک شخص بڑی محنت کے ساتھ اپنے گھر کے سامنے باغ کو سجایا
اور اس میں ہر قسم کے پھول کو رکھا۔ دنیا بھر میں جتنے پھول ہیں وہ سارے پھولوں کو اس نے اپنے باغ میں سجایا۔ اگر کوئی اس کا خاص دوست، اس کا رشتہ دار جب اس سے ملنے کے لیے آئے تو وہ جو ہے اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہے چلنا میرے باغ میں ہر قسم کے میں نے پھول بڑی محنت کر کر لگائے ہیں، ایک نظر دیکھ لے۔ اور وہ اپنے باغ میں اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ داروں کو لے جا کر سارا باغ بتاتا ہے کہ اس میں گلاب بھی ہے، اس میں چمیلی بھی ہے، اس میں موگرا بھی ہے، اس میں کمل بھی ہے۔ لہٰذا دنیا بھر کے جتنے قسم کے پھول ہیں اس نے اپنے باغ میں سجا، تو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اس کا مشاہدہ کراتا، اس کو بتاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاص مہمان آ جائے اس سے ملنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار میرا باغ تو بہت بڑا ہے اور اس میں سارا باغ پھر کر دیکھنے سے بہتر ہے میرے باغ میں جتنے پھول ہیں ان سارے پھولوں کا میں گلدستہ بنا دیتا ہوں اور تجھے بتا دیتا ہوں تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارے گلدستے کو دیکھ لے، اس میں ہر قسم کے پھول کو میں جمع کر دوں گا۔ تو گلدستہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک نہیں ہر قسم کے پھول رکھے جاتے ہیں، اس کو گلدستہ کہا جاتا ہے۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، اسی طرح یہ ذہن میں رکھے، مثال میں نے دی ہے سمجھانے کے لیے جو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کا باغ بھی سجایا تھا، اور اسی باغ کے پھول کا نام آدم علیہ السلام تھے، اسی ایک باغ کے پھول کا نام شیش علیہ السلام تھے، اسی باغ کے پھول کا نام نوح علیہ السلام تھے، اسی باغ کے پھول کا نام ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی باغ کے پھول کا نام زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ سمجھے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ لہذا کیونکہ ہر ایک پھول کی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے، ہر ایک پھول میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہر ایک پھول کا ایک اپنا ایک کمال ہوتا ہے، اپنا ایک رتبہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے ہر نبی کو جب بھیجا تو ہر نبی کو الگ الگ خصوصیت کے ساتھ بھیجا، الگ الگ جو ہے مقامات میں بھیجا اور الگ الگ کمالات دے کر بھیجا۔ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ اگر لوہے کو ہاتھ لگا دے تو وہ نرم پڑ جاتا، پتھروں کو ہاتھ لگائے تو پتھر نرم پڑ جاتے۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے ایسے خوبی دیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو ان کا ہاتھ سورج سے زیادہ چمکنے لگ جاتا۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے جانوروں کی بولی سمجھنے کی جو ہے طاقت عطا فرمائی، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان ہواؤں پر اور حیوانات پر حکومت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی نبی کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، کسی نبی کو تو الگ الگ، جس طرح ہر پھول کی ایک الگ الگ خاصیت ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک خاصیت تھی، ایک کمال اللہ پاک نے ہر نبی کو دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ لیکن جس طرح ہر پھول کو ایک جگہ جمع کر دو، سارے پھولوں کو، اس کو گلدستہ کہا جاتا ہے، اسی طرح جب اللہ نے چاہا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور جب اللہ پاک نے چاہا کہ سارے نبیوں کی خصوصیت ایک میں جمع کر دے، ہر نبی کو الگ الگ کمال دیا تھا، ہر نبی کو الگ الگ خصوصیت عطا فرمائی تھی، تو اللہ پاک نے جب چاہا کہ سارے نبیوں کی کمالات کو، سارے رسولوں کی خوبیوں کو، سارے نبی اور رسول کی خصوصیت کو جب ایک میں جمع کر دے، جس طرح سارے پھولوں کو ایک جگہ جمع کر دو تو گلدستہ بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح سارے نبیوں کے کمالات کو ایک ذات میں جمع کر دیا، اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا تو
تو جتنے نبیوں کو اللہ نے جو جو خاصیت اور جو جو خوبیاں عطا فرمائی تھی ایک ذات مصطفیٰ میں اللہ پاک نے جمع فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کمال وہ خوبیاں عطا فرمائے، بلکہ یوں سمجھیے پچھلے جتنے نبی جتنے رسول آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جو خوبیاں اور جو جو کمالات عطا فرمائے تھے وہ تو سارے خوبیاں سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو دیے ہی، بلکہ ان سارے نبیوں اور رسولوں سے زیادہ بھی اللہ پاک نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو کمالات اور خصوصیت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہو گیا کہ نبی ہوتا کیسا ہے، نبی کون ہوتا ہے، ہم کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ ذات مبارکہ کیسی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آج کلمہ پڑھنے والے یہ باتیں بکواس کرتے ہیں، لکھتے اپنے کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ قبر میں جانے کے بعد وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی بکواس کرنے والے بھی آج موجود ہیں جن کو ہم وہابیہ کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں، جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ حضور جو ہے نا معاذ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ کسی کی آواز نہیں سنتے، کسی کی بات نہیں سنتے۔ جبکہ آپ دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چاچا ہے حضرت عباس، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی ہوتا کیسا ہے، ان کو اللہ پاک کیسے کمالات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چاچا ہے، جب انہوں نے اسلام قبول فرما لیا، ایک مرتبہ حضرت عباس حضور کا چہرہ ہمارے آقا کا چہرہ تک رہے تھے۔ ہمارے آقا کا مبارک چہرہ بھی ایسا چہرہ ہے جس چہرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم یاد فرما رہا۔ چہرہ ہمارے آقا کا ایسا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب یہ تیرے چہرے کی قسم۔ اور سرکار کو اللہ پاک نے وہ کمالات وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، حضور کے گیسو مبارک ایسے بال ایسے ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم اور تیرے زلفوں کی قسم۔ آپ اندازہ کریں جن کے چہرے کی قسم اللہ یاد فرمائے، ایسا مبارک چہرہ میرے آقا کا کیا کہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند کی تاریخ کو میں حضور سے ملنے کے لیے حضور کے مکان پر تشریف لے کر گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام جو ہے اب چادر اوڑے بالکل گھر کے جو ہے آرام فرما رہے تھے، لیکن میرے سرکار کا مبارک چہرے کو میں نے دیکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں تاریخ تھی چاند کی، اور آپ جانتے 14ویں تاریخ کا چاند جب آسمان پہ نظر آتا ہے تو پورا مکمل نظر آتا ہے اور بہت چمکتا نظر آتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کو دیکھا ایک طرف، اور سرکار فرماتے ہیں حضرت جابر سرکار آرام کر رہے تھے، ساتھ میں نے آسمان پر کے چاند کو بھی دیکھا جو 14ویں تاریخ کا چاند تھا، چمک رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی زمین پر سرکار کو دیکھتا، آسمان پر کبھی چاند کو دیکھتا، اور میں نے اس بات کی گواہی دی، میرے دل نے میرے وجدان نے یہ مان لیا کہ آسمان کے چاند میں وہ کمال روشنی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے اور آپ کو وہ نور عطا فرمایا تھا۔ یعنی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار کا مبارک چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ لہٰذا حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے چاچا سے پوچھتے ہیں کہ چاچا بات کیا ہے، عرض کرو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں، بات آپ کے بچپن کی ہے، جب آپ جھولے میں تھے، آپ کو یاد ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاچا جب تم اس بات کو نہیں بولے تو اللہ نے مجھے تو نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں چھوٹا جھولے میں رہنے کی بات، اگر حضور ہماری طرح آپ کے ہماری طرح ایک عام انسان ہوتے تو یہی کہتے کہ میں تو ایک جھولے میں رہنے والا چھوٹا بچہ، مجھے کیا معلوم ہے کہ میں کیا تھا، کیا بات کر رہا تھا، کیا کیسا تھا، یہ کہتے نا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے چاچا میں تو نبی ہوں، ہوتا انسانی ہوں، لیکن تم جیسا نہیں ہو۔
تمہاری جیسا نہیں ہوتا بشر ہی ہوں، انسان ہوتے، نبی انسان ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان ان کی طرح نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں تو نبی ہوں، کیسی بات بھول سکتا ہوں، فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں تھے اور آپ اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف کیے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ جدھر انگلی کرتے چاند ادھر ہٹ جاتا۔ آپ اگر انگلی مبارک کو دائنی طرف کرتے تو چاند دائنی طرف آ جاتا، آپ اپنے انگلی مبارک کو چاند سے اشارہ دائنی طرف کرتے تو چاند دائنی طرف آ جاتا، بائیں طرف آ جاتا، 35 کہتے تو 35 آ جاتا، سرانے کرتے تو سرانے آ جاتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاچا بات دراصل یہ ہے کہ جب مجھ کو جھولے میں رکھا گیا تھا تو میں چاہتا تھا میں روں، کیونکہ مجھے کس کر باندھ دیا گیا تھا، تو اچانک چاند مجھ سے باتیں کرنے لگا اور چاند میرے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، مہد کہتے ہیں جھولے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار فرماتے کہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، چاند میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، آگے ارشاد فرمایا کہ چاچا سنو، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی میں جو ہے نا لوح محفوظ میں جب جو ہے تقدیر لکھی جا رہی تھی، لہٰذا میں اس قلم کی آواز کو اپنی ماں کے پیٹ میں بھی سنا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ فرماتے چاچا اور بات سنو، جب سورج چاند اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھا کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تو میں ان کی تسبیح ان کے ذکر کو بھی ماں کے پیٹ میں رہ کر سنا کرتا تھا۔ اب غور کریں، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، اچانک سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانا تھا، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہتے یا رسول اللہ آپ نے اپنے چہرے کو جو آسمان کی طرف اٹھایا اس کی وجہ بھی اپنے غلاموں کو بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے آسمان کے چرچرانے ہلنے کی آواز سنی، بولے محبت سے سبحان اللہ، اچانک آسمان کی چرچرانے کی آواز سنی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تو لہٰذا مجھے بتائیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا سفر، یہ حدیث میں ہے، سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، زمین سے پہلے آسمان تک پہنچنے کا سفر 500 سال کا۔ لہذا سرکار زمین پر ہو اور آسمان ہلے آواز کرے تو سرکار اس آواز کو سن کر اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں، مجھے بتائیے جو نبی ماں کی پیٹ میں رہنے لوح محفوظ کے قلم کی آواز کو سن سکتا ہو، جو نبی جو ہے فرشتوں کی تسبیح کو ماں کی پیٹ میں رہنے سنتا ہو، جو نبی جو ہے سورج اور چاند تاروں کی تسبیح کو ماں کے پیٹ میں رہنے سن سکتا ہو، وہ نبی جو زمین پر ہو، آسمان ہلے آواز کرے، نبی زمین پر رہ کر سنتا ہو، تو وہ نبی قبر میں جانے کے بعد اپنے غلاموں کا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ کتنا بکواس، اس لیے آج ضروری ہو گیا کہ آج تو میں نے ٹاپک رکھا حضور علیہ السلام کے بچپن کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتاؤ، لیکن پہلے آپ کو یہ جان تو لیجئے نبی ہوتا کیسا ہے، نبی کہتے کس کو ہے؟ نبی ہوتا بشر ہی ہے۔ بعض وہابی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے کہ نبی اللہ کے نور سے بنے، ہم نے کہا بھائی الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی نوری بشر ہے، اللہ کے نور سے بنے ہیں، لہٰذا کہ تم کیا نبی کو بشر کہتے ہیں انسان کو، ہمارے جیسے انسان کو، کیا تم نبی کو بشر نہیں مانتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں نبی کو ہم بشر بھی مانتے ہیں،
یاد رکھیے عقیدہ، نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، دونوں چیزیں. لیکن صرف نبی کو نور ماننا اور بشر نہیں ماننا وہ بھی تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. صرف نبی کو بشر ماننا اور نور نہیں ماننا وہ بھی اسلام کے باہر آ جاتا ہے. تو لہٰذا جو نبی کو نوری بشر کہے، نور بھی مانے اور بشر بھی مانے، اسی کو جو ہے مسلمان کہا جاتا ہے. اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صرف نور نہیں، نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. اگر صرف نور بن کر حضور آتے تو کون حضور کے ذریعے ہدایت پاتا؟ مجھے بتائیے کہ نور بن کر آتے. بھائی نور کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ لائٹ کا اجالا یہ نور ہے. اگر صرف نور بن کر آتے تو انسانوں کو انسانیت کون سکھاتا؟ صرف نبی نور بن کر آتے تو وہ نظر کس کو آتے؟ لہٰذا کون ان کے قریب ہوتا؟ کون ان کے پاس جا کر انسانیت سیکھتا؟ کون ان کے پاس جا کر دین سیکھتا؟ لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کا ان کی حقیقت تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا ہے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے، ہمیں اللہ کا معرفت عطا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بشری یعنی انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. لہٰذا جب بھی حضور علیہ السلام کو کہا جائے تو نوری بشر کہا جائے گا. اب انسان بن کر آئے ہیں، یاد رکھے کیوں کہ ہمیں ہدایت، ہمیں بتائے کہ نبی انسان اس لیے بن کر آیا ہے کہ انسانوں کو انسانیت سکھائے، ان کے اخلاق کو سدھارے، ان کو رب تک پہنچائے. لہٰذا یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے. آگے آپ دیکھیے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ تیسرے پارے میں سورہ فیل کی آیت جو ہے نا یہ سورہ ہے، اور یہ سورہ مبارک تیسرے پارے میں موجود ہے. فیل والا سورہ. یہ فیل کہتے کس کو ہے؟ فیل عربی میں ہتھی کو کہتے ہیں، ہتھی کو کہتے ہیں. اور آج دیکھیں آج ہمارے پاس یہاں پر قریب میں فیل خانہ ہے. اس کو فیل خانہ کہتے کیوں ہے کہ نظام سرکار کے دور میں وہاں نظام سرکار کی ہتھیاں وغیرہ کھڑا کرتے تھے. تو فیل جو ہے نا یہ ہتھی کو کہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب یاد کرو ہتھی والوں کے ساتھ میں نے جو سلوک کیا. اب وہ کس واقعے کی طرف اللہ اشارہ کر رہا میں بات بتاؤں گا، لیکن یہ آیت اتری کب ہے؟ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا. حضور کی عمر 40 سال سے پار ہو گئی تھی، تب یہ آیت مبارک اتری کہ اے محبوب یاد کرو کہ ہم نے ہتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو یہاں ایک بات یاد رکھے، سرکار کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہ جو واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ واقعہ ہوا کب؟ حضور اس وقت تھے یا نہیں تھے؟ بھائی واقعہ اسی وقت آپ اشارہ کرتے ہیں نا کہ آپ اپنے دوست کو کہتے یاد ہے نا تیرے ساتھ ہم دونوں جا رہے تھے وہ واقعہ ہوا تھا، تو ساتھ ہی تو آپ کا تھا، اور ساتھ آپ کہیں گے ہاں مجھے یاد ہے ہم دونوں جا رہے تھے وہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ کا اگر دوست آپ کے ساتھ ہو، اس کے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ اپنے دوست کو یاد دلاتے ہیں یاد ہے اتنے سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. لیکن اگر آپ اپنے دوست کو یہ کہیں کہ یاد ہے وہ واقعہ جو تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا، تو وہ ہنس کر بولے گا جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے واقعہ تو وہ یاد رہے گا جو میرے سامنے ہو. کوئی واقعہ وہ یاد رہے گا جو میری آنکھوں کے سامنے ہو. لیکن میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ پیدا نہ ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ آپ کو یاد ہے تو آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب میں پیدا نہیں ہوں گا تو وہ واقعے کو میں دیکھا ہوگا کہاں سے، مجھے یاد کہاں سے رہے گا؟ لہٰذا یہ ضروری ہے جو واقعہ ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھنا ضروری ہے، تبھی تو اب میں کہوں گا کہ آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہے. تو لہٰذا اس دیکھنے کے لیے آپ کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ سمجھانے کے بعد یہ جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب یاد کرو ہتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اب غور کرے جب ہم نے اس واقعے پر غور کیا کہ یہ ہتھیوں والا واقعہ ہوا کب ہے؟ حضور کے دور میں ہوا، حضور کے سامنے ہوا. حضور کی عمر کب کیا تھی، کس مہینے میں ہوا، حضور کی عمر کتنی سال کی تھی؟ جب ہم نے اس پر غور کیا تو ساری تاریخ میں لکھا ہوا ہے
کہ یہ واقعہ جو ہتھیار آئے تھے کعبے کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر سارے ہتھی والوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ واقعہ کب ہوا، حضور کی عمر کب کیا تھی، تو ساری تحقیق ہم نے دیکھی، اور ساری سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ہتھی والے آئے تھے کعبے کو گرانے، حضور اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور کے پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ، حضور کے پیدائش کے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ذرا غور کرو، ذرا اپنے ذہنوں کو زور ڈالو۔ حضور اس واقعے کے جو ہتھی والے آئے تھے کعبے کو گرانے کے لیے، یہ واقعہ ہونے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے۔ کتنے دن کے بعد؟ 55 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علم تارا کیف، یہ اللہ کہہ رہا ہے، بولنا محبت سے سبحان اللہ، یہ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محبوب یاد کرو اس واقعے کو۔ ہم نے کہا مولا وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس واقعے کے ٹائم، لیکن رب تو معاذ اللہ اس میں کوئی عیب ہے نہیں، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ جب اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، اس کی مزاج ہر عیب سے پاک ہے۔ لیکن اللہ جب یہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس واقعے کو، ہم نے کہا مولا جب تو ہمارے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے، تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گی میرے بندو خاموش رہو، تمہارا مقام اور ہے، مصطفیٰ کا مقام اور ہے۔ ولنا محبت سے سبحان اللہ، یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضور کے ذات مبارکہ کو اپنی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو ہماری طرح انسان تھے۔ میں نے کہا تم بھی انسان، نبی بھی انسان ہے، لیکن تم میں اور ان میں فرق ہے، تم نبی کی طرح نہیں اور نبی تمہاری طرح نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاد کرو۔ ایک تو یہاں حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ حضور تمہاری طرح ایک عام آدمی نہیں ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور دوسرا، آج تک وہابی کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن پڑھا میلاد نہیں ملا۔ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کو، میلاد کا کس کو کہتے ہیں؟ پیدا ہونے کو۔ یہ صاحب آج تک پریشان ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا میلاد نہیں ملا، میلاد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر یہ آیت پڑھی آپ نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ بولے ہاں پڑھیے، کئی بار پڑھیے۔ کہا اس کا معنی ذرا لوگوں کو بتاؤ۔ محبوب یاد کرو اس واقعے کو، اللہ اس واقعے کو یاد کرا رہا ہے۔ بولے ہاں یاد کرا۔ بولا کون سا واقعہ؟ بولے ہتھیوں والا واقعہ، جو بادشاہ آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ نے ابابیل کو بھیج کر اس تمام ہتھیوں والوں کو ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا مولانا ذرا یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ بولے یہ واقعہ کہ 55 دن کے بعد حضور پیدا ہوئے۔ میں نے کہا یہی تو حضور کی پیدائش ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ بھائی آپ بولتے نا اگر آپ کو یاد رہی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں بھائی آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ بولے مجھے تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے امی یہ کہتی تھی کہ جب وہ فساد ہوا تھا، یاد رہنے کے فساد کے اس کے 8 دن کے بعد میں پیدا ہوا تھا۔ وہ فلاں جو ہے برج بنا تھا، اس برج بننے کے 15 دن کے بعد میں پیدا ہوا تھا۔ تو یہ لہٰذا یہ پیدائش کو یاد کرنا ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب تم ماں کے پیٹ میں بھی تھے لیکن دیکھ سب رہے تھے۔ یہ حضور کی اس آیت میں بھی حضور کی میلاد کا ذکر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ پریشان مت ہو، کوئی وہابی کہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں حضور کی میلاد کا ذکر؟ میں نے کہا یہ آیت میں لکھا ہوا ہے، اس آیت میں بھی۔ اب یہاں خیر میں اس موضوع پر میں نے الحمدللہ میلاد کا انکار کیوں کیا جاتا ہے اس پر میں نے بڑے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے بچپن کا ذکر فرمایا ہے، اور بھی آیت مبارکہ قرآن پاک میں اور نبیوں کی ولادت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث پاک میں موجود ہے، اس پر نہیں۔ لیکن آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور کا بچپن کیا ہے، لیکن بچپن کو سمجھنے سے پہلے آپ حضور کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی ہوتا کون ہے، نبی کی ذمہ داری کیا ہے، نبی کی ڈیوٹی کیا ہے۔ لہذا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام میں، دیکھیں اب پہلے تو یہ آیت سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو چن لیا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کس کو رسالت دینا ہے اور کس کو نبوت دینا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سورہ انعام کی ایک آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو رسالت کا تاج پہنانا ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبی اور رسول بنانے کے لیے۔ کس نے چنا؟
کس نے چنا؟ سب مل کر بولے اللہ نے چنا۔ اب غور کریں، ہمارے اور آپ کے چننے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم بڑی تحقیق کر کے اپنے بچی کے لیے داماد ڈھونڈ کر لاتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ عیب نکل جاتا ہے۔ لہٰذا بہن کے لیے شوہر لاتے ہیں، کچھ نہ کچھ عیب نکل جاتا ہے۔ آپ اور ہم چننے میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک جس کو نبی بنایا، اور اللہ خود کہے وہ بہتر جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے اور کس پر رسالت کا تاج بننا ہے۔ جس کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا، نبی بنانے کے لیے چنا ہے، تو وہ ذات کیسی ہوگی؟ چنا اللہ نے، چنا اللہ پاک نے، تو وہ ذات کیسی ہوگی؟ بھائی اب غور کریں، اس میں عیب کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے چنا اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ یوں سمجھیے آپ کہ ایک سیاسی جماعت ہو، بڑے رسوخ کے ساتھ کسی علاقے میں کوئی سیاسی جماعت ہو، اب کہیں کہ مثال کے طور پر کئی علاقے کے کسی کے پاس بھیجنا ہے، تو وہاں بھیجنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ سیاسی جماعت کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میں ایک نمائندے کو اپنی طرف سے بھیجتا ہوں، میرے جماعت کا یہ نمائندہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی بات کو مانو۔ لیکن جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس پہلے اس نمائندے کو دیکھتے ہیں کہ کون ہماری طرف، اس جماعت کی طرف سے کون ہے جو ہمارے رہبری کرنے کے لیے، ہمارا لیڈر بننے کے لیے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کو دیکھا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، یار اس کو تو ہم پہچانتے ہیں، اس کا باپ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، یہ بات چیت میں کیسا ہے، یہ اخلاق میں کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہے، اس کی مزاج کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک سیاسی لیڈر اپنی طرف سے کسی کو بھیجے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ ایسے کو بھیجوں جس کو سارے لوگ ایکسیپٹ کریں، اس کے اخلاق میں، اس کی مزاج میں، اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تاکہ ہمارے پارٹی کا نام بدنام نہ ہو جائے اس کی وجہ سے۔ لہٰذا سمجھدار آدمی کو بھیجو، عقل مند آدمی کو بھیجو، اور جو ہے خاندانی آدمی کو بھیجو، بالکل روادار آدمی کو بھیجو، تاکہ وہ ہمارے پارٹی کا کام کرے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں، لوگ اس کے بات کو بھی مانیں۔ لیکن اگر کوئی ایرے غیرے کو بھیج دیا، کس کو بھی بھیج دیا کہ یہ ہمارے پارٹی کا نمائندہ ہے، لوگ بولیں گے جناب اس کے بچپن کو ہم نے دیکھا، جوانی کو ہم نے دیکھا، اس کے باپ ایسا تھا، اس کی ماں ایسی تھی، اس کے اندر یہ عادتیں خراب ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نہیں مانتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، جب ایک دنیاوی لیڈر اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے تو یہ اس کی خواہش ہوتی ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کا خاندان، اس کی مزاج، اس کے اندر رعب ہو اور اس کو لوگ ایکسیپٹ کرے، اچھے سے اچھے انسان کو بھیجو تاکہ وہ سیاسی کام کو آگے پہنچا سکے، ہمارے جو ہے نا ہمارا جو لیڈر کا کام اس کو آگے پہنچا سکے۔ تو ایک دنیا دار آدمی اگر کسی کو اپنا رہنما بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنا رہبر اور اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں اچھے سے اچھے اخلاق والے کو بھیجوں، اچھے خاندان والے کو بھیجوں، اچھی مزاج والے کو بھیجوں۔ تو مجھے بتائیے مسلمانوں، اللہ جس کو نبی بنا کر بھیجے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، یہ مثال میں نے دی ہے، اللہ پاک جس کو نبی بنا کر بھیجے تو ایرے غیرے کو کیوں بھیجے گا؟ کیونکہ یہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ نائب ہوتا ہے۔ یہ نبی جو ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی آئے اور بندوں کو رب کا بتائے، بندوں کو اللہ تک پہنچائے۔ تو جب ایک سیاسی لیڈر اپنا نمائندے کو، اچھے سے اچھا نمائندے کو چن کر، ہزاروں لاکھوں میں سے ایک کو چن کر آپ کے پاس بھیجتا ہے، تو اللہ پاک جس کو نبوت دے اور جس کو اپنا نائب بنائے اور جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے، اس نبی کو اللہ پاک کیا کیا کمال اور کیا کیا خصوصیت دے کر بھیجتا ہوگا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے، یوں سمجھیے اور آسان کر بات سمجھاؤ، یوں سمجھیے کہ نبی جو ہے دلیل ہوتی ہے توحید کی طرف۔ نبی کون ہوتا ہے پہلے آپ سمجھ جائیے، تب آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نہ اخلاق کی طور پر، نہ مزاج کے طور پر۔ نبیوں کو اللہ پاک ایسا حسن و جمال عطا فرماتا ہے جو ان کو دیکھتا ہے بس دیکھتے رہ جاتا ہے، ان کی مزاج ایسی پاکیزہ بناتا ہے اللہ پاک، ان کی سوچ ایسی پاکیزہ بناتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو اللہ پاک جب بھیجتا ہے تو ان کے نہ ان کی ذات میں کوئی عیب رکھتا ہے، نہ ان کے مزاج میں کوئی عیب رکھتا ہے۔ کیوں؟ میں نے سورہ انعام کی آیت بتا دی، اللہ چن لیا ہے نبوت کا تاج کس کو پہنانا ہے، چنا اللہ نے
جس کو اللہ اپنا نمائندہ کے لیے نمائندے بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے اس کو اللہ نے چنا ہے، تو اللہ پاک جس کو نبی بنانا چاہتا ہے نہ اس میں کوئی عیب رکھتا ہے، نہ اس کے مزاج میں کوئی عیب رکھتا ہے، نہ اس کے خاندان میں کوئی عیب رکھتا ہے، نہ اس میں ماں میں کوئی عیب ہوتی ہے، نہ اس کے باپ میں کوئی عیب ہوتا ہے، نہ اس کے دوستوں میں کوئی عیب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنا نمائندہ بنا کر، نبوت کا تاج بنا کر، نبی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ توحید کی طرف سے یعنی دعوے کا ثبوت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرما قد جاءکم برہان، اللہ قرآن فرماتا ہے تحقیق اللہ کی جانب سے برہان آیا۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، ثبوت کو اللہ کی جانب سے برہان آیا۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ برہان بن کر آئے ہیں، دلیل بن کر آئے ہیں، کس چیز کا دلیل، کس چیز کا یہ ثبوت دے رہے ہیں آ کر، کس چیز کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آ کر؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ ہے اور بولے نا اللہ ہے، ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کس کس کو خدا بنا لیا آپ جانتے ہیں، کوئی پہاڑوں کو، کوئی جھاڑوں کو، کوئی سورج کو، کوئی تاروں کو، کوئی جانوروں کو خدا بنا کر پھر رہا ہے، لیکن رب کا یہ دعویٰ کہ میں ہوں وہ ایک ہوں، یہ دعویٰ ہے کہ دعویٰ کوئی بھی پیش عدالت میں بھی اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے یہ جگہ میری ہے، یہ زمین میری ہے، تو دعوے پہ بات نہیں چلتی، ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے اس دعوے کے پر۔ آپ اپنا پیپر بتائیے جو ہے لیگل پیپر ہے وہ پورا بتائیے، ثبوت دیجئے کہ آپ زمین کب خریدی تھی، آپ کے نام پر ہے نہیں ہے، تو بات دعوے پہ کورٹ میں جو بات ہوتی ہے نا وہ دعوے پر نہیں دلیل پر بات ہوتی ہے، ثبوت پر بات ہوتی ہے۔ لہذا اب غور کریں دعویٰ تو لا الہ الا اللہ ہے، میں یہ سمجھا مثال دے کر کہہ رہا ہوں، بہت نیچے آ کر آپ کو آسانی سے بات سمجھا رہا ہوں۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ تو ہے اور ایک ہے، یہ تو تیرا دعویٰ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، یہ محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے، اس لیے یہ دلیل میں خود نہیں بنا، قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے قد جاءکم برہان، کہ تحقیق اللہ کی جانب سے برہان آیا۔ برہان کون؟ برہان کہتے دعوے کو، برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان کہتے ہیں ثبوت کو۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نمائندہ بن کر اور اللہ کی جانب سے دلیل اور ثبوت بن کر آتا ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ نبی کو یہ ساری باتیں ماننا آپ سب کو ضروری ہے، یہ ساری باتیں پہلے مانو اس بات کو، تب آپ کرنا پڑھنا آپ کا فائدہ ہے۔ آپ نے صرف کلمہ پڑھا اور نبی کو صرف اپنی طرح مان لیا، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے صرف نبی کو یہ کہا کہ وہ آئے معذاللہ پوسٹ مین تھے، کام کیا چلے گئے، تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ اس باتوں کو نہیں مانیں گے کہ نبی ہی توحید کی سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، اللہ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت نبی ہوتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں، اس لیے عدالت کورٹ میں دعوے پہ حملہ نہیں ہوتا، کبھی دعویٰ کرنے میں دلیل پر حملہ ہوتا ہے، ثبوت پر حملہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جتنا ثبوت کو کمزور کرو دعویٰ خود بخود کمزور پڑے گا، ثبوت جتنا جو ہے توڑتے رہو تو دعوے میں کمزوری آتے رہے گی۔ لہٰذا اب یہ مثال میں دے رہا ہوں دنیاوی بات کو، آپ غور کریں آج تک وہابی توحید پر کوئی دلیل نہیں لاتے، توحید کو کمزور نہیں کرتے، وہ تو کہتے اللہ ہے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہے تو لہٰذا وہ تو عبادت کرتے ہیں، لیکن دلیل جو اللہ کی طرف سے بن کر آئے وہ حضور کی ذات میں عیب نکالتے ہیں، محمد رسول اللہ کی ذات میں عیب نکالتے ہیں، کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح تھے، وہ ایک عام آدمی کی طرح تھے، وہ معاذ اللہ مر گئے مٹھی میں مل گئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دعوے پہ حملہ نہیں کرتے، دلیل پر حملہ کرتے ہیں، اور جتنا دلیل پر حملہ کرو تو لہٰذا دعویٰ خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو منافقوں نے یہی کام کر کر بتایا تھا کہ توحید کو مانو زبانی طور پر، دل سے تو وہ مانتے نہیں تھے اللہ کو، زبانی طور پر مانتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی ذات میں عیب نکالتے تھے۔
حضور کے ساتھ نماز پڑھ کر حضور کے پیچھے مذاق اڑایا کرتے تھے. لہٰذا آج وہی کام وہابیہ کر رہے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے, حضور کو یہ شان کس نے دی ہے, حضور ایسی شان والے کیسے بن گئے. ارے بھائی, جس کے وہ نمائندے بن کے آ رہے ہیں وہ اللہ پاک ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو نمائندہ بنا کر دنیا میں اپنے نائب کو بھیجتا ہے تو یوں ہی نہیں بھیجتا, بڑے بڑے کمالات اور خصوصیات دے کر دنیا میں بھیجتا ہے. تو یہ خوبیاں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو دلیل پر حملہ ہو رہا ہے, دعوے پر نہیں, دلیل پر حملہ ہو رہا ہے. لوگ توحید کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, رسالت کے بارے میں کہتے ہیں, نبی کے بارے میں کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم کم ہے اور شیطان کے پاس زیادہ ہے معاذ اللہ. کبھی کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. یہ دلیلوں پر حملہ اس لیے کیا جاتا ہے, اصل میں ان کو توحید پر بھی یقین نہیں ہوتا, صرف زبانی اقرار کرتے لا الہ الا اللہ. لہذا سنیوں ہم خوش نصیب ہے, جتنا دعوے کو دلیل کو مانیں گے توحید اتنا زیادہ مضبوط ہوتے رہے گی. ثبوت جتنا مضبوط ہو تو اس کی دعویٰ بھی اتنا مضبوط. جتنا ہم دلیل کو مانتے ہیں, اور ماننا بھی چاہیے, جتنا ہم نبی کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ نبی انسان تو ہے لیکن ہماری طرح نہیں ہے, بشر تو ہے لیکن ہماری طرح ہم بشر نہیں ہے. تو لہذا جتنا ہم ثبوت کو جتنا دلیل کو ہم مانیں گے اتنا توحید مضبوط ہوتے رہے گا. یہی آپ قاعدہ لے کر چلے, کیونکہ اللہ پاک کو ماننا ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرو, مصطفیٰ کے قریب ہو. اللہ فرماتا ہے کہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو کوئی خدا کو پہچاننے کے لیے, بھائی ہم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا, اللہ فرماتا ہے وما خلقنا, جو اللہ فرماتا ہے الا لیعبدون, یعنی ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن اور انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بھائی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ ہے, لیکن عبادت کرنے سے پہلے رب کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے. جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی معرفت بھی تو ضروری ہے. تو اللہ فرماتا ہے مجھے پہچانو. ہم نے کہا مولا تو ہے, ایک ہے, تیری پہچان ہمیں کیسے ملے گی؟ سورج کے ذریعے کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے, تاروں کے ذریعے کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے, جھاڑ پہاڑ کے ذریعے کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ اللہ فرماتا نہ, اگر میری پہچان اور میری معرفت ملے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آ کر تو جو یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے, اللہ ان سے راضی ہو جائے. جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانے, اللہ کے قریب ہو جائے, تو اللہ فرماتا محبوب وہ تیرے قریب ہو جائے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ, وہ تیرے قریب ہو جائے. جو نبی کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے, جو نبی کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر آتے ہیں, اور نبی جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے محبوب بن کر آتے ہیں. تو لہٰذا جو نبی کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے, اور وہ اللہ کا محبوب بنتے چلا جاتا ہے. تو لہٰذا معرفت چاند اور تاروں پہاڑوں کے ذریعے یا سمندروں کے ذریعے اللہ کی پہچان نہیں ملتی. یہ نبی ہوتے ہیں جو آپ کو رب تک پہنچا دیتے ہیں. بولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ رسول ہوتے ہیں جو تمہیں رب تک پہنچا دیتے ہیں. لہٰذا نبی کو پہچاننا ضروری ہے, کیونکہ جتنا نبی کو پہچانو گے اتنا آپ کی توحید مضبوط ہوگی, اتنا آپ کی توحید مضبوط ہوگی. اور جس کو اللہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے, میں ایک بات بتائے, جس کو نبی جو ہوتا ہے نا, اللہ جب اپنا نمائندہ اپنا ثبوت بھیجے یوں ہی کسی کو بھیج دے گا. جب ایک عام لیڈر, عام بستی کا بڑا پارٹی کا آدمی کسی بھی کوئی منہ اٹھائے تو لیڈر نہیں بنا دیتا, سوچ سمجھ کر لیڈر بناتا ہے کس کو بنانا ہے یا کس کو نہیں بنانا ہے. اس کے بعد جب عام آدمی یہ دل سمجھ رکھتا ہے تو رب ہے, ساری کائنات کا مالک ہے, وہ یوں ہی کسی کو بھی نبی بنا کر دنیا میں بھیج دے گا نہ. جس کو نبی بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ میری دلیل ہے, اور جس کا دلیل جتنی مضبوط ہوگی اتنا دعویٰ مضبوط ہوگا. تو لہٰذا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے تو محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے. لہٰذا اب غور کرنے کی بات یہ ہے, جس کو رب اپنی دلیل بنا کر بھیجے, یوں ہی نہ بھیجے بلکہ جس کو بھیجتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے, رب کے لیے جس کو بھیج رہا ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو,
اس کے مزاج میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے اخلاق میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے خاندان میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے بات چیت میں کوئی عیب نہ ہو، ان کو نبی بنا کر دنیا میں اللہ بھیجتا ہے، جس میں نہ خاندانی طور پر کوئی عیب ہوتا ہے، نہ مزاج کے طور پر کوئی عیب ہوتا ہے۔ لہذا ایسے ہی لوگوں کو اللہ نبی دنیا میں بنا کر بھیجتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، میں بات سمجھانے کے لیے ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اب غور کرتے جائے کہ جس طرح اللہ اپنے دلیل بنا کر نبیوں کو بھیجتا ہے، اور اب کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب قیامت تک جب کوئی نبی آنے والا ہے بھی نہیں اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس رسول کو جب اللہ پاک بنا کر بھیج رہا ہے، برہان بنا کر بھیج رہا ہے، دلیل بنا کر بھیج رہا ہے، تو یہ عقل میں اس بات کو ماننا ضروری ہے، جس کو نبی بنا کر بھیجے اللہ پاک، جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے، تو لہٰذا بھیجے گا اس کو جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں نہ خاندانی طور پر عیب ہے۔ تو لہٰذا جس طرح اللہ ہے اس کی دلیل نبی ہوتا ہے، اللہ ہے وہ ایک ہے، اس کا ثبوت نبی اور رسول ہوتا ہے، اسی طرح نبی ہے۔ غور کریں، اللہ کی دلیل نبی ہے، لہذا اللہ اپنی دلیل کو قرآن نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک قرآن اس بات کی گواہی دیتا کہ میں ہوں اور اس کا ثبوت قرآن ہے، نہ، اللہ نے اپنے ایک ہونے کے لیے قرآن کو دلیل نہیں بنایا، مصطفیٰ کو دلیل بنایا۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ اپنے ہونے کے لیے قرآن کو ثبوت نہیں بنایا، مصطفیٰ، کیونکہ برہان اللہ پاک نے قرآن کرنا، قد جاءکم برہان، تمہاری جانب اللہ کی طرف سے برہان آیا ہے۔ برہان قرآن کو نہیں کہتے، برہان ہمارے نبی مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ کہہ کہ یہ بات نہ، یہ کیا بات کہہ دیا، اللہ ہے اس کا ثبوت قرآن نہیں، نبی ہے، یہ آپ کیا بات کہہ دی؟ میں نے کہا جناب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا۔ بچہ ٹیکا لے کے بیٹھا ہے، نیند آ رہی ہے، باہر بھی جاؤ، جاؤ بیٹا باہر جاؤ، یہ گھر جو نبی کا ذکر ہو رہا ہے، باہر جا کے بیٹھ جاؤ بیٹا، سراج دیکھو نیند آ رہی ہوں گی، باہر جا کے بیٹھو، درود پاک پڑھو ایک مرتبہ۔ یہ ہمارے بچوں کا حال ہو گیا، اللہ ان کو بھی نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ پہلوانوں اور روڈیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پوچھو مت، دوستوں کے ساتھ تو ساری رات بیٹھنے کے لیے تیار رہیں گے، چبوتروں پر، ہوٹلوں پر، فون میں، نہ نیند آتی، نہ جھپکا آتا، نہ کچھ نہیں۔ پہلوان ہو، لیڈر ہو پوچھو مت، روڈی ہو، بھائی ہو، تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، چہرے اترے ہوا، نیند آئیں گے، بار بار گھڑی کی طرف یوں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھنا نماز کے انتظار میں یہ بھی عبادت ہے۔ سمجھو تم کون ہو، کس لیے تم بنائے گئے ہو۔ تم پہلوانوں، لیڈروں، روڈیوں، سود خوروں، ہوٹلوں میں بیٹھنے کے نہیں بنائے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھو گے، تمہارے کاندھوں پر آگے چل کر سنیت کا بوجھ آنے والا ہے، تمہیں دیکھ کر لوگ دین کے قریب آئے، ایسی مزاج پیدا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں ہوٹلوں اور جو ہے نا روڈی پہلوانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ کو مانا ہے تو اس کی باتوں کو بھی مانو، جب اللہ کو ایک مانا ہے تو اس کے کہنے کو بھی مانو، اس کے بتائے طریقے کو بھی مانو۔ کوئی بندہ اللہ کو تو مانے، اس کے کہنے کو نہ مانے تو اس کو کیا بات ہوئی؟ اس کو کون اس کو دوست کہے گا؟ یہ تو منافقت والی چال ہے۔ اللہ کو تو مانیں گے لیکن اس کے کہنے کو نہیں مانیں گے، تو یہ منافقانہ چال نہیں، واقعی مومن بنو اور اللہ اس کے کہنے پر چلو، زندگی گزارو، تو اس میں ہی سکون ہے، دنیا کا بھی، قبر کا بھی اور آخرت کا بھی، تینوں جگہ اسی میں سکون ہے۔ لہٰذا نیند کے جھپکے رہا، اگر کوئی بچے کو نیند آ رہی ہے تو میں کہوں گا بیٹا باہر جاؤ، آپ جا کر باہر بیٹھو، یہ دیوانوں کی محفل ہے یا نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنے چہروں کو بالکل ہوشیار رکھتے ہوئے، بالکل اگر کوئی نیند کا جھپکا کوئی آئے گا میں اس کو پھر اٹھاؤں گا اور باہر بھجا دوں گا، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، چہرے اتار کر اداس لے کر بیٹھنا، یہ جو ہے نا گوارا نہیں ہے، کیونکہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے گھر میں نہیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنی دیر آپ بیٹھے خالی نہیں جا رہا، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ 2-2 3-3 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، کتنی غیبتیں ہوتے ہیں، کتنی چغل خوریاں ہوتے ہیں، وہاں تو خالی گناہ پہ گناہ لے کے جاتے ہیں، یہاں تمہارا بیٹھنا بھی عبادت ہے، تو یہاں کتنا سکون سے تمہیں بیٹھنا چاہیے۔ لہذا یہ آج کل ہمارے مسجدوں کے اماموں کا بھی کام ہے، بہت امام ہے لیکن بہت سے اماموں کا کام ہے، سب کو حال پر چھوڑ دیے، تقریر کر رہے ہیں، کوئی کدھر بیٹھا، کوئی کیسا بیٹھا، انہیں ادھر بیٹھا، انہوں نہیں ٹوکتے ہوں گے۔ لہٰذا میں یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ، میں نے اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ ممبر علماء کو اللہ اس لیے دیتا کہ یہاں بیٹھ کر دین بتائے۔ تم لوگ کو بول کر نہ خون میں اضافہ ہے نہ ہڈی میں اضافہ ہے، یہاں بیٹھ کر اگر آپ لوگ کو میں دین نہیں بتاؤں گا تو پھر یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟
یہاں بیٹھ کر دین بتایا جائے گا، آنکھ میں آنکھ ملا کر بتایا جائے گا کہ بیٹا مسجد میں آنا کیسا اور بیٹھنا کیسا ہے۔ یہاں ڈر نہیں ہے کسی کا، نہ لوگوں کا ڈر، نہ ہی جو ہے نا مسجد کے کمیٹی کا ڈر، کچھ نہیں ہے، ڈر صرف رب کا ہے۔ اور جب یہاں بولی ہو جائے گی، نہ کسی کو تانا دیا نہ جائے، دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو، مسجد کے آداب کی بات ہو تو کھل کر بولا جائے گا، کھل کر بولا جائے گا، سمجھانے کے طور پر کہ 1400 سال ہو گئے مسجد میں آنے کا ہمیں طریقہ نہیں معلوم، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، مسجد میں آنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو تعجب ہے وہ یہودی جو نیا جو ہے مذہب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر جو اپنے مذہب کے بارے میں سارے اہم نالج تو ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا، اس کا مذہب کیا ہے، اور ہمارے بچے بوڑھے ہو جا رہے ہیں، مسجد میں آنے کا ان کا طریقہ نہیں معلوم، سینہ اکڑ کر آ رہے ہیں، ہاتھ سینہ چڑھے ہوئے ہیں، باہر بٹھانا پڑ رہا ہے، ہمارے کو تعجب ہو رہا ہے کہ بھائی دو لوگوں کو باہر رکاؤ کہ مسجد میں سینہ تان کر نہیں آتے، گونڈیاں لگا کر آنا ہے، آستین چھوڑ کر آنا ہے، مسجد کے اندر وضو کا پانی نیچے نہیں گرنا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم پتہ ہے کہ بچے بتا رہے بیٹھ کر کہ بھائی مسجد میں وضو کا پانی نہیں، ہاں ہم آج تک نہیں سنے، بوڑھے بابا بولے۔ میں کیا کروں بھائی، اگر آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی اور آپ کو مسجد میں آنے کا طریقہ آپ نے نہیں سیکھا تو ہمیں کیوں دوش دے رہے ہیں؟ آپ کس فکر سے، آپ کون سے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو آپ ڈٹ لو، ورنہ یہ باتیں تو ایسی تھی کہ یہ بنیادی باتیں کہ مسجد کا آداب کیا ہے یہ ہر بچہ جانتا تھا پہلے دور میں، لیکن آج دین سے دوری ہو گئی ہے تو نہ مسجدوں کا ادب رہا، نہ علماء کا ادب رہا، آج یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں علماء کے بتائے طریقے پر چلنے، کیونکہ علماء اپنے گھر سے نہیں بتاتے، قرآن حدیث سے بتاتے، تو لہٰذا نبی کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، حضور کے ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے وعدے ہیں۔ اگر یہاں ہماری سستی کا حال یہ ہے تو پھر ہم کہہ کے مسلمان، یہاں ہمارے اندر پھرتی نہ رہے تو ہم کہہ کے مسلمان ہیں۔ آج وہابی بدعقیدہ آپ کو بھٹکا رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ نبی ایک میسنجر ہوتا ہے، نبی معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہوتا ہے، آئے دین بتایا چلے گئے، اب کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تو کس کا کلمہ پڑھتا ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا رابطہ کل بھی ان کے ساتھ اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی رہے گا۔ نبی کو اللہ نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے۔ آج لوگ جو ہے نا اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ حضور کے ماں باپ کافر تھے معاذ اللہ، اور ہم سن کر خاموش بیٹھ جائے نہ۔ جس طرح میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا ثبوت، اپنا دلیل نبی کو بنا کر بھیجتا ہے، غور کرے یار نبی کیسی ذات ہوتی ہے۔ قرآن کو اللہ اپنا ثبوت نہیں بنانا، ذرا غور کرے گا، اللہ نے یہ فرمایا یہ قرآن ہے نا یہ میں ہونے کا ثبوت نہ، یہ نہیں کہ اللہ کا یہ قرآن ثبوت ہے میرے ہونے کا، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ثبوت ہے میرے ہونے کا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اور غور کرے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے دنیا میں، ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہی کہا اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ ہے وہ ایک ہے، سب نے یہی کہا۔ تو ہر ایک امتی نے کہا کہ اللہ ہے وہ ایک ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سب نبیوں نے اپنے اپنے دلائل سے کو جواب دیا۔ کسی نے رب کو ایک ہے، ہر نبی نے یہ کہا ہے لیکن ایک ہے، دیکھا کسی نے یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا اور معراج کی رات بلوا کر اپنے آپ کو بتایا بھی۔ حضور وہ ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ ہے اور ایک ہے، اور میں دیکھ کر بھی آ رہا ہوں وہ ایک ہی ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا ثبوت نبی کو بنایا۔ کتنا بڑا دعویٰ لا الہ الا اللہ، لوگ آج تک پہاڑوں کو، جھاڑوں کو، نہ جانے کس کس کو خدا بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ دعویٰ آنا کہ میں ہوں وہ ایک ہوں اور اس کا دلیل مصطفیٰ ہے۔ تو نبی کو جس کو اب غور کرے، جس کو اللہ اپنا ثبوت بنا کر بھیجے تو اس کو یوں ہی بھیج دے گا۔ ارے بھائی ہم اپنے خاندان میں اگر کوئی بات کرنا ہے کسی سے بڑوں سے تو ہم خاندان ہر ایک کو اپنا جو ہے نا نمائندہ، اپنا رہبر بنا کر نہیں بھیجتے، معمولی سے انسان بھی جانتا ہے۔ گھر میں اس آدمی کو آپ چنتے جو عقل مند ہو، جو ہوشیار ہو، جو مزاج کا اچھا ہو، جو سچ بات کہتا ہو، مزاج میں بھی سچا ہو، بات میں بھی سچا ہو، عادتیں بھی اچھے ہوں،
آپ کہتے ہیں بھائی میری طرف سے آپ ذرا بات کریں، آپ جا کر بات کریے نا. غور کریں، جب ایک خاندان والا اپنے کسی بات کو منوانے کے لیے ہوشیار، عقل مند، صاف ستھرے آدمی کو بھیجتا ہے تاکہ میری بات کو منوائے، تو اللہ تعالیٰ میں ہوں وہ ایک ہوں، یہ بات منوانے کے لیے ہر ایک کو نہیں، مصطفیٰ جیسے نبی کو بھیجتا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح اللہ ہے اس کا ثبوت نبی. بولے نا سبحان اللہ. اسی طرح نبی نبی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بولے نا سبحان اللہ. بھائی اللہ ہے وہ ایک ہے، اس کا ثبوت نبی ہے. ٹھیک ہے، اور نبی نبی بن کر آئے، ان کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا محبوب تجھے میں بھیج رہا ہوں اور تو اس بات کا گواہ کہ میں ہوں وہ ایک ہوں، اور تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو انسان تو کہیں گے آپ تو انسان ہیں، آپ کو رسول بنایا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کو نبی بنایا گیا، اس کا دلیل کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا محبوب تیرے رسول ہونے کا ثبوت میں دیتا ہوں. بولنا سبحان اللہ. میرے ہونے کا ثبوت تو دے. بولنا سبحان اللہ. میرے ہونے کا ثبوت تو دے، تو نبی ہے، اس کا ثبوت میں دوں گا. آپ کہیں گے مولانا یہ بڑی بات کر رہے ہیں. میں نے بڑی بات نہیں، قرآن سے کہہ رہا ہوں. ایک تو نبی نبی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ایک ثبوت تو یہ کہ خود رب اس کا گواہ ہے، خود اللہ اس کا گواہ ہے. آپ کہیں گے وہ کیسا؟ میں نے کہا دیکھو اللہ فرماتا محبوب لا الہ الا اللہ، اس کا گواہ تو بن جا. بولنا سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ ہے، اس کے گواہ محمد رسول اللہ حضور ہے. لا الہ تو کہہ دے تو میرا گواہ ہے، اور تو نبی ہے، تو رسول ہے. اگر کوئی پوچھے تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ڈرنے محبوب سورہ فتح کھول کر بتا دے محمد رسول اللہ میں کہہ دیتا ہوں. بولے نا سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فتح میں محمد رسول اللہ. بولے نا سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ تو کہہ دے، محمد رسول اللہ میں کہہ دیتا ہوں. تو کہہ دے اللہ ایک ہے، اس کے بعد عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ کہہ کر بتاؤں گا لوگوں یہ کوئی اور نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہے. ایک تو رب خود نبی ہونے کی گواہی دے رہا کہ یہ نبی ہے. بولو نا سبحان اللہ. نبی ہوتا کیسا ہے پھر آپ سمجھو گے تو بات آگے سمجھ میں آئے گی. ایک تو اللہ خود گواہی دیتا ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ تو اور بھی گواہی ہے. تو میں نے کہا جب سرکار سے آ کر پوچھا گا کہ آپ نبی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا گواہی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جیسا کہ سب سے بڑا دشمن حضور کا ابو جہل تھا مکہ میں. ابو جہل مر گیا لیکن ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے، ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا. ذرا ذہن میں رکھے، اتنا بڑا دشمن، سارے مکے کے لوگوں کو حضور کے خلاف کرنے والا ابو جہل، سرکار کو بار بار گالیاں دینے والا ابو جہل، سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہونے والے مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ابو جہل، مکے والوں کے ذہنوں، مکے کے رہنے والوں تو دور کی بات ہے، مکے سے باہر اگر کوئی کعبۃ اللہ کو آتا تو ان کے ذہنوں کو بھی خراب کرتا، کہتا کہ یہاں ایک محمد رسول اللہ ہے، اپنے آپ کو نبی کہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا. لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والا ابو جہل اتنے تکلیفیں دیا، اتنا ستایا ہمارے نبی کو. سرکار یہ کہہ دیے کہ سرکار نے فرمایا میری امت کا فرعون کا نام ابو جہل ہے. جس کو حضور یہ کہہ دے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اس نے بھی حضور سے کہا تھا کہ آپ نبی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور ہاتھ میں کنکریا پن کرا، ہاتھ میں کچھ پتھرے لیا اور ہاتھ میں مٹھی لے کر آیا، اور ابو جہل حضور کے قریب آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ نبی ہے تو یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. آپ اگر نبی ہے اس کا ثبوت دو اور یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. ابو جہل یہ پوچھ رہا ہے حضور سے، لیکن میں آج بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ابو جہل وہ جو اس امت کا فرعون، جو سرکار کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا. لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا، یہ میاں بیٹھو اور بیٹھو، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کا معنی، یہ نبی لفظ عربی ہے. نبی کا لفظ کیا ہے بھیا؟ ہر لفظ کا کچھ معنی بھی ہوتا ہے، کچھ ترجمہ بھی ہوتا ہے.
نبی کا لفظ، یہ نبی جو لفظ آ رہا ہے یہ عربی ہے، تو عربی میں اگر یہ نبی ہے تو اس کا معنی اردو میں کیا ہوگا؟ یہ بھی سوال ہے نا. اگر کوئی انگلش میں بات کرے تو بھائی ہندی میں بولو، اس کا آپ انگلش میں جو کرے اس کا ٹرانسلیشن کر کے آپ ہندی میں ہمیں سمجھائیے. کوئی تیلگو میں بول رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا اس کا ٹرانسلیشن آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح عربی زبان میں جو لفظ ہے اس کا معنی ہم اردو میں کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. تو قرآن میں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو نبی کہا، اور مکے والے حضور کو نبی کہتے تھے. ابو جہل دشمن تھا، مر گیا، اسلام قبول نہیں کرا، لیکن اس کو بھی معلوم تھا کہ نبی کہتے کس کو ہے. میں کہتا ہوں غور کر، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. ابو جہل کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ نبی کہتے کس کو ہے. حالانکہ ابو جہل مسلمان نہیں، کافر فرعون مر گیا، لیکن اس کو بھی معلوم تھا کیونکہ وہ عرب میں پیدا ہوا، عرب زبان اس کو آتی تھی، عربی جانتا تھا، عرب میں پیدا ہوا. لیکن ابو جہل تھا، نبی کا گستاخ تھا، عرب تھا، عربی جانتا تھا، تبھی تو وہ نبی کا معنی بھی سمجھتا تھا. بھائی آپ کو اپنی زبان میں بات بولوں تو آپ کہیں گے بھائی آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن میں آپ کی زبان سے ہٹ کر انگلش میں کوئی بات بولوں تو آپ کہیں گے مجھے انگلش نہیں آیا تو اس کا معنی سمجھا. ہماری زبان کا آدمی اگر ہمیں اپنی زبان میں کچھ بات بولے تو بات سب کو سمجھ میں آتی ہے. تو لہٰذا حضور نے مکہ میں کیا کیا؟ میں نبی ہوں کا اعلان کیا. تو نبی کا معنی مکے والے کیونکہ عربی میں کیا تو عرب زبان تو سب کو آتی تھی. بات کو سمجھو یار، چہروں سے بتاؤں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ کے بولے سبحان اللہ. حضور نے عربی میں ہی کہا نا میں نبی ہوں. جب اعلان کیا تو سارے مکے میں دوست بھی تھے دشمن بھی تھے، تو لہٰذا دوست اور دشمن سمجھ گئے کہ نبی کہتے کس کو ہے. دوست نے سمجھ کر کلمہ پڑھ لیا، دشمن نہیں مانے، کافر ہوئے، مرتد ہوئے، لیکن مانا تو سمجھ گئے کہ نبی کہتے کس کو ہے. اور نبی، اب آپ کو میں بتاتا ہوں نبی کہتے کس کو ہے. نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والا. بولو نا محبت سے دوبارہ. یہ نبی عربی لفظ ہے، اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. بولو نا سبحان اللہ. تبھی تو ابو جہل ہاتھ میں چھپا کر آیا تھا نا، چھپا کر تبھی تو آیا تھا نا ابو جہل کہ بتائیے اگر آپ نبی ہے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے بتائیں. یعنی ابو جہل کو ہی معلوم ہے نبی کہتے کس کو ہے. نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا، نبی کا مطلب ہی غیب کی باتیں بتانے والا. اور آج تک وہابیوں کو یہ نہیں معلوم ہوا، آج تک وہابی نہیں غیب تو اللہ جانتا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے. میں نے کہا بدعقیدہ وہابی ذرا غور تو کر، اللہ کے رسول نبی ہے اور نبی کہتے ہی اسی کو ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے. یہ بات کافروں کو سمجھ میں آ گئی اور اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے وہابی کو سمجھ میں نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، ذرا غور کرے. تو لہٰذا یہ بغض ہے، یہ دشمنی ہے، یہ گستاخ ہے بدعقیدہ وہابی اہل حدیث. لہٰذا اب غور کرے، ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا نبی کہتے کس کو ہے. تبھی تو گھر میں سے جو ٹھیک ہے آپ نبی ہے تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اس کا ثبوت تو جاننا چاہتا ہے. اب قرآن پڑھو گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کا کلام پڑھو گا تو انکار کرے گا. لہٰذا تو اس جاننے کے لیے ہاتھ میں کیا لے کر آئے مجھے پوچھتا ہے. سرکار نے مسکرا کر بولا ٹھیک ہے میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تب مانے گا، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں. وہ بڑا خوش ہوا ابو جہل. ٹھیک ہے آپ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ خود آپ کے بارے میں بتائے تو میں مانوں گا. تو سرکار نے طرح سے توجہ دی، یعنی آپ نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا. اس کے ہاتھ میں سے پتھرے تھے، کنکریاں تھے مٹھی میں، وہ پتھریوں سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولنا محبت سے سبحان اللہ. وہ کنکریوں نے آواز دی. یہ اور بات اس نے مانا نہیں. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس طرح رب ہے اس کا گواہ اس کا ثبوت نبی ہے، اسی طرح نبی نبی ہے اس کا ثبوت قرآن ہے. اس کے ثبوت پر قرآن بھی کہتا ہے یہ نبی ہے، پہاڑ کہتے کہ یہ نبی ہے، جھاڑ یہ کہتے کہ یہ نبی ہے، چاند بھی یہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہے، سورج بھی یہ کہتے کہ نبی ہے، تارے کہتے ہیں یہ نبی ہے، جانور بھی کہتے تھے کہ یہ نبی ہے.
پہاڑ بھی کہتے تھے کہ نبی ہے، اس لیے سرکار فرماتے میں جاتا تو جھاڑ مجھے سلام کرتے تھے، اونٹ سرکار کو دے کر جو ہے جھک جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ سرکار کی عمر 16 سال کی ہے، اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ سرکار مکے سے یمن جا رہے ہیں، راستے میں خطرناک اونچا اونٹ جو ہے کسی کو راستہ پار کرنے نہیں دے رہا تھا، حضور کی عمر 16 سال ہے، ذرا غور کرے 16 سال کی سرکار کی عمر مبارک ہے، وہ راستے میں خطرناک اونٹ جو پاگل ہو چکا تھا، کسی کو راستہ پار کرنے نہیں دے رہا تھا، وہ راستہ پار کرنے سے آگے جانا تھا، اب کوئی راستہ بھی نہیں تھا، سب پریشان تھے، راستہ کیسے پار ہے؟ آقا کہتے ہیں ہٹو مجھے سامنے جانے دو، 16 سال کی عمر ہے، سرکار آگے بڑھے، جیسا ہی سرکار آگے بڑھے اونٹ نے ہمارے نبی کو دیکھا، دوڑتے ہوئے آ کر اپنے سر کو سرکار کے قدموں میں جھکا دیتا ہے، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ جو اونٹ ایک نہیں کئی قافلے والوں کے راستے کو روک رکھا تھا، کسی کو آگے جانے نہیں دے رہا تھا، سرکار آگے بڑھے، وہ آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا، سرکار اس اونٹ پر بیٹھ کر کئی دور تک سواری پر سوار کرتا رہا، یہ سرکار کا بس، یعنی جانور جانتے کہ یہ نبی ہے، پہاڑ جانتے کہ یہ نبی ہے، پتھر جانتے یہ نبی ہے، تو اللہ پاک جو ہے نا یہ نبی ہے، اس کا ثبوت اللہ خود بھی دیتا ہے، جھاڑوں سے بھی بلواتا ہے، پہاڑوں سے بھی بلواتا ہے، جانوروں سے بھی بلواتا ہے، چاند سے بھی بلواتا ہے، سورج سے بھی بلواتا ہے۔ آپ کہیں گے چاند سورج بھی بلواتے ہیں، میں نے کہا اس بات کو یاد رکھو، جب مکے والوں نے آ کر کہا تھا آپ نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائے، میرے آقا نے اپنے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ جانتا ہے چاند کون اشارہ کر رہا ہے، کس کے اشارے پہ قربان ہونا ہے، وہ چاند ہے، جانتا کہ یہ نبی ہے، نبی کے اشارے پہ مجھے 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ سورج جب ڈوب گیا، حضرت علی آ کر کہتے حضور نماز میں نے چھوڑ دی، سورج ڈوب گیا تھا، سرکار نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آتا ہے، سورج بھی جانتا کہ یہ نبی ہے۔ تارے جب حضور پیدا ہوئے، سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو میں نے تاروں کو دیکھا کہ حضور کے ارد گرد آ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، اور تارے آ کر نبی سے خیرات مانگ رہے ہیں۔ تارے جانتے کہ نبی ہے، چاند جانتے کہ نبی ہے، سورج جانتے کہ نبی ہے، پہاڑ جانتے کہ نبی ہے، جھاڑ جانتے کہ نبی ہے، جانور جانتے کہ نبی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات ہمارے نبی کو نبی ہونے کے لیے گواہی دیتا، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ جس طرح رب کہتا ہے تو نبی ہے، تو اللہ پاک سارے پہاڑوں سے کہتا ہے تم گواہ دو، تم گواہ دو۔ جس طرح نبی ہونے کی گواہی پہاڑ دیتے ہیں، چاند سورج تارے دیتے ہیں، اسی طرح نبی ہونے کی گواہی کے لیے ذرا غور کریں، میں بات سمجھانے کے لیے بہت دور سے رہ رہا ہوں، پہلے اس بات کو آپ سمجھیں گے تو بات اور سمجھ میں آگے۔ جس طرح چاند گواہی دے، تارے گواہی دے، سورج گواہی دے، پہاڑ جانور گواہی دے، تو اللہ پاک جب نبی کو بھیجتا ہے اس کی گواہی کہ یہ نبی ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن، نہیں قرآن تو ہے، حدیث، بولے حدیث تو ہے، بولے یہ پہاڑ جھاڑ، میں نے کہا یہ سب تو گواہی دے رہے کہ نبی ہے، لیکن سب سے اہم ثبوت وہ اللہ نے تو دے دیا، لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت حضور کے ماں باپ ہوتے ہیں، بولے نا محبت سے سبحان اللہ، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ نبی کا ماں باپ، نبی کے خاندان، یہ بھی نبی ہونے کا ثبوت ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نبی کو اس خاندان میں بھیجتا ہے اور ان ماں باپ کے یہاں بھیجتا ہے جس خاندان کی عزت سارے لوگ زمین پہ کریا کرتے تھے، جس گھر والوں کی عزت اپنے تو اپنے پرائے بھی کیا کرتے تھے، دوست تو دوست دشمن بھی کیا کرتے تھے کہ یہ خاندان ایسا، تو لہٰذا ایسے اونچے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا جس خاندان کے بارے میں سرکار نے خود ارشاد فرمایا، اللہ نے جب مجھے بھیجا تو اللہ پاک نے خاندانوں کو چنا، تب بنو کنانا کو چنا، بنو کنانا میں سے ہاشم کو چنا، ہاشم سے مجھے چنا، لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے بعد عبداللہ تک، سرکار فرماتے ہیں جن جن کے پشتوں میں آیا ہوں، سرکار فرماتے ہیں ہر پشتوں کو اللہ پاک نے ایمان والا بھی بنایا اور ایسے خاندان میں میرے نور کو رکھا جس خاندان کی عزت ہر دور میں لوگ کیا کرتے تھے، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار کا خاندان ایسا خاندان تھا جس کی عزت ہر دور میں کیا کرتے تھے، بولنا چاہے دور کیسا بھی ہو، لوگ شراب بھی پی رہے ہو، زانی ہو، اور جو ہے جہالت کے انتہا تک پہنچ گیا ہو، لیکن حضور جس خاندان میں آئے، بولو یار سبحان اللہ، میری بات کو سمجھ کے بولے محبت سے دوبارہ،
حضور جس خاندان میں آیا ہے سرکار خود فرماتے ہیں میرے ہر دادا کی عزت لوگ کیا کرتے تھے، میرے ہر دادی کی عزت لوگ کیا کرتے تھے، میرے ہر نانا کی عزت لوگ کیا کرتے تھے، میرے ہر نانی کی عزت لوگ کیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار کا جو خاندان تھا اس خاندان میں ہمارے نبی کو اللہ پاک نے بھیجا جس خاندان کی عزت اس دور میں ہر لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اشعری طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں، طبقات ابن سعد آج سے 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی نے مجھے تانا دیا کہ تمہارے نبی کے بارے میں تم خاندان کے بارے میں نہیں جانتے، تو میں اس تانے پر اس ریسرچ پر نکلا کہ نبی کا خاندان کیسا ہے، اس بارے میں ریسرچ کرتے کرتے مکہ پہنچا، اور ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لہٰذا میں ان لوگوں سے بھی ملا، سب سے ملا، میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جو بیٹوں کی عزت کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ تو میں ان لوگوں سے بوڑھی ماں سے پوچھا آپ اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے ہیں، حالانکہ یہ پورا ماحول مکے میں ایسا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے ہیں لیکن آپ عزت رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بوڑھی ماں کہنے لگی میری نانی نے یہ وصیت کی تھی کہ بچیوں کی بھی عزت کرو، عورتوں کی بھی عزت کرو۔ یہ جاہل لوگ مکے میں جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے تم نہیں کرنا، بوڑھی عورت کہتی تھی یہ وصیت میری نانی نے کی تھی اور ان کے نانی نے کی تھی۔ اب طبقات ابن سعد میں فرماتے ہیں جب میں نے ان کے نانیوں کے خاندان کو دیکھا کہ ان کے نانی کون ہے، ان کے نانی کون ہے، اوپر تک میں نے تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا یہ نانیاں حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بولے ماحول تو ایسا چل رہا تھا مکے میں، لوگ بچوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کر رہے تھے، لیکن جس خاندان میں ہمارے نبی آئے ہیں اس خاندان کے بارے میں احادیث پاک میں آتا ہے اس خاندان کا مقام مرتبہ ایسا تھا ہر دور میں لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے، ابن سعد کہتے ہیں میں نے حضور کے 500 نانیوں کے خاندان کو پڑھا، بولے نا سبحان اللہ۔ حضور کے 500 نانیوں کا انہوں نے ذکر کیا، طبقات ابن سعد میں ذکر کیا، 500 نانیوں کا ذکر کیا اور کہہ کر فرماتے ہیں یہ میں نے نانیوں جو حضور کے نانیاں تھے اور میں نے ان کا جب ذکر کیا، جب ان کے بارے میں تحقیق کی، خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ 500 نانیاں اپنے اپنے دور میں ایسے تھے کہ سارے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ کیوں کہ نبی جس خاندان میں آتا ہے کہ نبی ہونے کی دلیل وہ خاندان بھی بنتا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ ایک نمائندہ آ گیا تو آپ کہیں گے یہ ہمارا لیڈر کیسا بھائی، اس کا باپ شرابی، اس کی ماں زانی، یہ خاندان اس کا ایسا، دادا ایسا، دادی ایسی، نانا ایسا، نانا ایسی، ہم اس کو اپنا لیڈر کیوں مانے، ہم اس کو اپنا قائد کیوں مانے، ہم اس کا بچپن دیکھا، اس کا بچپن ایسا، یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ جواری تھا، یہ اللہ فلا تھا، اس میں عیب ایسا تھا، اس میں برائی ایسی تھی، اس کا باپ ایسا تھا، اس کی ماں ایسی تھی، اس کا نانا ایسا تھا، اس کا نانی ایسی تھی، اس کا دادا ایسا تھا، اس کا دادی ایسی تھی۔ ارے ہم جس کو اپنا قائد مانے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندان کیا ہے، اس کا باپ کیا تھا، بیٹا کون ہے، باپ کیسا تھا، ماں کیسی تھی، نانا کیسے تھے، نانی کیسی تھی، دادا کیسے تھے، دادی کیسی تھی۔ یہ دنیا میں رواج ہے آج بھی، کسی کو اپنا رہنما مانو تو خاندان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے نبی کے اللہ پاک نے اس خاندان میں بھیجا جس خاندان کی عزت ہر دور میں ہر لوگ کیا کرتے تھے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا اونچا خاندان، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کے نانا نانی، دادا دادی اور جو ہے وہ سب ایسے تھے کہ عرب میں سب ان کے خاندان کی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ عرب میں اگر کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے، تاریخ ذرا غور کرے، یہ رولز تھا، رواج تھا کہ عرب میں مکہ میں اگر کسی آدمی کو بدنام کرنا ہے اور کچھ موقع نہیں مل رہا بدنام کرنے کا، یعنی اس کو کچھ تلاش کرو کہ اس کو بدنام کرنے کے، آج بھی کچھ ہوتے ہیں اب ارے مولانا کو بدنام کرے کچھ نہ کچھ رواج دیکھ لیجیے، کچھ طریقہ دیکھے تاکہ اس کے ذریعے بدنام کرے، ہر دور میں ہوتے ایسے لوگ۔ تو مکے میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ذرا غور کریں، مکے کے لوگوں کا یہ ذہن پہلے سے تھا کہ کسی کو بدنام کرنے کا وہ بہانہ دیکھتے تھے کہ کس طرح اس کو بدنام کیا جائے، تو لہٰذا اگر کوئی بہانہ نہیں ملتا، کوئی آدمی اچھا ہے، اخلاق کا اچھا، بات چیت کا اچھا، مزاج کا اچھا، اگر ان کو کوئی بہانہ نہیں ملتا تو مکے کے لوگ جان بوجھ کر اس کے ماں اور باپ میں عیب نکالتے تھے، جان بوجھ کر، تاکہ اس کو بدنام کرے، تاکہ اس کو پریشان کرے، اس کی عزت کو ختم کرے۔ تو مکے میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو بدنام کرنا ہے،
اور بدنام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, وہ موقع دے بھی نہیں رہا ہے, تو آخری میں آ کر ان کی حد کیا ہوتی تھی, اس کے ماں میں عیب نکالتے یا باپ میں عیب نکالتے, اور ماں باپ میں عیب نکال کر اس کو بدنام کیا کرتے تھے. یہ مکے والوں کی سوچ تھی, مزاج تھی. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں, جس دور میں میرے نبی آئے ہیں, جس دور میں آئے ہیں, وہ فتنے والا دور تھا, اور لوگ ایک دوسرے کی بدنام کرنے کا موقع تلاش کرتے تھے. لیکن میرے آقا جس خاندان میں ہے آئے ہیں, اور میرے آقا کے جو ماں باپ تھے, کسی کافر تو دور کی بات ہے, اس امت کا فرعون ابو جہل ہمارے نبی کا سب سے بڑا گستاخ, سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھے, ابو جہل کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ سیدہ آمنہ حضور کے ماں میں عیب نکالے, اور سید عبداللہ حضور کے باپ میں عیب نکالے. یعنی دشمن بھی جانتے تھے جس خاندان میں مصطفیٰ آئے ہیں وہ خاندان میں بڑا عزت والا خاندان ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, دشمن بھی یہ جانتے تھے کہ ان کے ماں باپ کیسے ہیں. بولے یار سبحان اللہ. دشمن بھی جانتے تھے. تھوڑی سستی آ رہی ان کی آ رہی ہے کہ علمی بات ہے, نبی آتا کس خاندان میں ہے, خاندان خود اس بات کا ثبوت ہوتا ہے, ایسے خاندان میں ایسے بچہ ہی آتا. بولے نا سبحان اللہ. آپ کہتے لوگ غوث اعظم, میں نے کہا غوث اعظم کو ابا کو دیکھا آپ نے, ان کا نام کیا؟ بولے بڑے تقوی والے تھے. غوث اعظم کی ماں کو دیکھا آپ نے؟ بولے بڑی تقوی والی تھی, عابدہ, زاہدہ, طیبہ, طاہرہ. آپ کہہ سکتے ہیں غوث اعظم کی ماں کو جو بی بی نور تھی, غوث اعظم کے باپ کو جو حضرت سید ابو صالح دو جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. میں نے کہا ان کے والد کو دیکھو, ان کے ابا ماں کو دیکھو, اور ان کے خاندان کو دیکھو, تو ان کے والد امام حسن کے بیٹے تھے, ان کے والد امام حسین کے بیٹے تھے, جب والدہ امام حسین کی بیٹی تھی. غور کرے, جن کے ابا امام حسن کی اولاد میں ہو, جن کی ماں امام حسین کی اولاد میں ہو, تو آپ بھی کہیں گے جو بیٹا حسنی حسینی ہو وہ بیٹا غوث اعظم نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا؟ یہ آپ بھی کہتے ہیں. ایسے خاندان میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں بھائی, غوث اعظم آتے ہیں, غریب نواز آتے ہیں, بندہ نواز آتے ہیں, کیونکہ خاندان وہ کام کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہی تو بات سمجھو کہ نبی جس خاندان میں آتا ہے وہ خاندان بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے خاندان میں نبی ہی آتا ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. آج تک لوگ کو آپ ہی کہتے ہیں نبی کے ماں باپ گستاخ تھے, معاذ اللہ, توحید پرست نہیں تھے, وہ تھے اللہ تھے فلاں تھے. میں نے کہا اگر یہ بات کو تم مانو گے کہ معاذ اللہ کے نبی کے ماں کافرہ تھی, میں جبکہ ابو جہل میں ہمت نہیں ہوئی نبی کی ماں میں عیب نکالنے, ابو جہل میں ساری زندگی ہمت نہیں ہوئی نبی کے والد میں عیب نکالے, ابو جہل میں یہ ہمت نہیں ہوئی نبی کے خاندان میں عیب نکالے. اور آج کلمہ پڑھنے والا, اپنے آپ کو وہابی بدعقیدہ کہنے والا, نبی کے ماں باپ کو کافر کہے اور ہم مان دیں, ہم کہتے تمہیں وہ تمہارا عقیدہ مبارک ہو, ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک ہو, کیونکہ ہم تو یہی دعا کرتے مولا قیامت کے دن اگر اٹھانا تو نبی کے ماں باپ کے سائے تلے اٹھانا. یہ میرے آقا کے خاندان جو دشمن نہیں بول سکے وہ تم بول رہے ہو, تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. تو دشمن نہیں بول سکے, حضور کے خاندان میں عیب نہیں نکال سکے, آج تم نکال رہے ہو. ایسے اونچے خاندان میں آئے, کیوں؟ نبی کا خاندان بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نبی ہے. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. جہاں نبی ہونے کا ثبوت پہاڑ دے رہے ہیں, نبی ہونے کا ثبوت جہاں تارے, سورج, زمین, آسمان, مشرق, مغرب, جنوب, آفتاب, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہے, وہاں پر نبی کا خاندان خود کیا بتا رہا ہے. نبی اس پاکیزہ خاندان میں آئے, نبی اس پاکیزہ سلوک میں آئے ہیں جن کو دیکھ کر اپنے دشمن بھی کہتے ہیں ایسے خاندان میں نبی ہی آ سکتے ہیں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. بولو محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہے, بولو سبحان اللہ. جب ہمارے حضور کے, یہ بھی بات طے کی نہیں ہے, حضور کے جتنے دادا ہیں ہر دادا اپنے دور میں بڑے مشہور تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ حضور آنے والے ہیں, یہ یہودی عیسائی جانتے تھے. یہودی عیسائی کون بتائے؟ ان کے پیغمبروں نے بتایا تھا, اور اس کی نشانیاں بتائی تھی کہ کس خاندان میں آئیں گے, کس قبیلے میں آئیں گے, دادا کیسے ہوں گے, دادی کیسے ہوں گے, ان کی مزاج کیسی ہوگی. تو یہ سارے یہودی جانتے تھے, عیسائی جانتے تھے. لہٰذا حضور کے جتنے دادا گزرے حضور سے پہلے, عبد المطلب کو دیکھے, حضرت ہاشم کو دیکھے. حضرت ہاشم جانتے ہیں آپ, یہ حضور کے پردادا ہے. بولے یا سبحان اللہ. مزار ان کا ملک شام سیریا میں موجود ہے. یہ حضور کے پردادا ہے. حضور کے والد کا نام عبداللہ, دادا کا نام عبد المطلب, اور ان کے والد کا نام حضرت ہاشم. یہ حضور کے پردادا, یہ سمجھیے.
حضور کے یہ پردادا ہے، لیکن اتنے مشہور تھے، بولو نا سبحان اللہ، اتنے مشہور تھے کہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ہاشم جب جوان ہوئے تو جو اس وقت کا سب سے بڑی حکومت تھی، جن کو ایمپائر کہا جاتا ہے، کسرا اور قیصر کہا جاتا ہے، اس وقت کا سپر پاور ملک، یوں سمجھے کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ ملک شام ہو، ایران ہو، عراق ہو، بغداد ہو، یہ سارا ان کے کنٹرول میں تھا۔ جب حضور کے دادا پردادا حضرت ہاشم، بولو نا سبحان اللہ، حضرت ہاشم جوان ہوئے، اور ہاشم جب بڑے ہو جوان ہوئے تو ہر عاقل، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ہر عاقل جو ہے نا، جو ایمپائر تھا، روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے خط لکھ کر بھیجا حضور کے پردادا ہاشم کو، کہنے لگا کہ آپ کیا ہے، مکے کے سردار ہے بھائی، کہاں مکہ، کہاں یہ آدھی حکومت کا بادشاہ، کہاں یہ جو یمن اور جس کے کنٹرول میں بغداد، اور یہ مکے میں رہنے والے سردار مکہ ہے حضور کے پردادا۔ کیونکہ بادشاہ تک بات پہنچی کہ جوان شادی کے لائق ہو گئے۔ ہرقل نے خط بھیجا، اور خط بھیج کر کہا کہ ہاشم میں چاہتا ہوں کہ آپ کا میری بیٹی سے نکاح کریں۔ بولو یار سبحان اللہ۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ہاشم میں چاہتا ہوں کہ آپ، بھائی آدھی حکومت کا بادشاہ، ذرا اپنے ذہنوں کو ذہن میں زور ڈالے، غور کرے، بادشاہ صرف ایک ملک کا نہیں، آدھی دنیا کا بادشاہ، جس کو اس دور میں ایمپائر کہا جاتا تھا، کسرا اور قیصر کہا جاتا تھا، روم ان کے کنٹرول میں، عراق، بغداد، یمن ان کے کنٹرول میں، بہت بڑا مالدار بادشاہ۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اے ہاشم میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ ہو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ آپ تو بادشاہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ اپنی بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار رہیں گے، اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار رہیں گے، آپ مجھے کیوں چنتے ہیں؟ تو ہرقل کہتا ہے کہ سنو کہ اے ہاشم میں اس لیے آپ کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنے علماء سے سنا ہے جو آخری نبی آنے والے وہ تمہارے خاندان میں آنے والے ہیں۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہ نبی کے جتنے دادا اپنے دور میں عزت والے تھے، اپنے دور میں، کیوں عزت والے نہ ہو، ان کے پیشانیوں پر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، ان کے پشتوں میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، لوگ خود بخود عزت اس لیے کرتے تھے، چہرہ اللہ پاک ایسا بنا دیا تھا، ان کا رواب اللہ پاک نے ایسا رکھا تھا کہ جو دیکھتا عزت کرتا، جو دیکھتا ادب سے کھڑ جاتا، جو دیکھتا محبت سے پیش آتا۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیشانی پر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ یہ حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، بولنا سبحان اللہ، یہ حضور کے والد ہیں عبداللہ۔ اور جب عبداللہ پیدا ہوئے، تاریخ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جیسے ہی عبداللہ حضور کے ابا، بولتے رہیے سبحان اللہ، حضور کے ابا جب پیدا ہوئے، پیدا مکے میں ہوئے حضرت عبداللہ، لیکن جو ہے نا بات پوری دنیا کو معلوم ہو گئی کہ آخری نبی کے والد پیدا ہو گئے۔ یہودی پہچان گئے کہ آج آخری نبی کے والد، بھائی مکے میں پیدا ہوئے، لیکن یمن والوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ مکے میں آخری نبی کے والد پیدا ہوئے؟ اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں، فیس بک واٹس ایپ کا دور نہیں، پھر بات پہنچ کیسے گئی یمن، بغداد، عراق، وہاں کے یہودیوں کو معلوم ہو گیا آج آخری نبی کے والد پیدا ہو گئے ہیں۔ تو سارے تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات کہی ہے، جب حضور کے والد عبداللہ پیدا ہوئے، یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بات معلوم کیسے ہو گئی کہ نبی کے والد پیدا ہوئے؟ تو سارے تاریخ میں ایک کتابوں میں آیا ہے، جب پیدا ہوئے تو یحییٰ علیہ السلام کا کرتا یہودیوں کے پاس تھا، اس کرتے پر خون کے چھینٹے تھے، لیکن جب نبی پیدا ہوئے تو ان کے بڑوں نے بتایا تھا نبی کے والد جب پیدا ہو گئے تو اس کرتے سے خون کے چھینٹے غائب ہو جائیں گے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اس کرتے سے، تو یحییٰ علیہ السلام کا کرتا یہودیوں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا، جب آخری نبی کے والد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو کرتے سے خون غائب ہو گیا، سارے یمن والے یہودی سمجھ کے آخری نبی کے والد عبداللہ پیدا ہو گئے، اور یہاں تک کہ یہودیوں نے مارنے کی پلاننگ کی حضرت عبداللہ، ہمارے حضور کے والد کو مارنے کی پلاننگ کی۔ یہود جو ہے نا یمن سے اور عراق شام سے کچھ یہودی ٹولے بنا کر آئے مکہ، اور آتے اس طاق میں رہتے تھے کسی طرح عبداللہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ آخری نبی ان کے اولاد میں پیدا نہ ہو۔ لہذا ایک دن موقع دیکھتے دیکھتے یہ حضرت عبداللہ جنگل میں گئے ہوئے تھے،
تنہا تھے تو یہودیوں کو معلوم ہوا ہم جس کی طاق میں آئے ہیں اس وقت مکے کے جنگلوں میں تنہا ہے. ان لوگوں کو موقع اچھا دکھا, وہ گئے حضرت عبداللہ کو چاری طرف سے گھیر لیا. عبداللہ نے کہا آپ کون ہو, کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم یہودی ہیں, آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو مارنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو قتل کر دیں گے. عبداللہ نے کہا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ حضور کے والد عبداللہ کے بارے میں آتا ہے مکے میں سب سے زیادہ اخلاق مند, سب سے زیادہ شریف اگر کوئی تھے تو حضور کے والد عبداللہ تھے. مزاج ان کی ایسی تھی, ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا. لہٰذا جب یہودیوں نے گھیرا ڈالا جنگل میں, کہا ہم آپ کو قتل کر دیں گے, ہم آپ کو مار دیں گے. حضرت عبداللہ نے کہا کیوں مارنا چاہتے ہو, وجہ کیا ہے؟ کیا میں نے قرضہ باقی ہوں, کیا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم صرف اس لیے مارنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے تم اس آخری نبی کے والد بننے والے ہو. ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے وہ آخری نبی جو دنیا میں آنے والا ہے, جس کے بعد نبوت تمہارے پاس آ جائے گی تمہارے خاندان میں, لہٰذا وہ آخری نبی کے والد تم ہی ہو. ہم اس لیے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو مار دیں گے تو وہ نبی پیدا ہی نہیں ہوگے. حضرت عبداللہ مسکرانے لگے. یہودی نے ہنستے کیوں؟ کہا اللہ جس کو بھیجنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. یہاں اس بات سے معلوم ہو رہا حضرت عبداللہ کا یقین اللہ پر کیسا تھا. وہ توحید والے تھے, دین ابراہیمی پہ تھے. آپ فرماتے ہیں اللہ جس کو بھیجنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے. لہٰذا جب یہودیوں نے گھیرا مارنا چاہتے تھے, یہاں آپ کے سسرے حضرت عبداللہ کے سسرے ہمارے نبی کے نانا حضرت وہاب وہاں کھڑے تھے. وہ بھی جنگل دور سے دیکھ رہے تھے کہ سردار مکہ عبد المطلب کے بیٹے کو دشمنوں نے گھیر لیا, مارنا چاہتے ہیں. حضرت وہاب کہتے ہیں یہ کون ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. بیوی آمینہ کے والد ہے یار, بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی کے نانا ہے حضرت وہاب, ان کا نام تھا, وہاب ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں نے دور سے دیکھا عبداللہ کو, سردار مکہ کے بیٹے کو, ابھی شادی ہوئی نہیں تھی, لہٰذا جوان تھے, پہچانتے تھے یہ سردار مکہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. لہٰذا دور سے دیکھا اور چاہتے تھے کہ آواز دے کر میں جاؤں لڑوں, لیکن آواز نکالنا چاہتے تھے. حضرت وہاب کہتے میری آواز رک گئی, آواز ہی نہیں نکلی. میں نے چاہا چلو آواز نہیں نکل رہی, آگے بڑھنا چاہا تو لہٰذا ایسا دیکھا کہ زمین میرے پیروں کو پکڑ لیا, یہاں تک کہ میں پتھر ہاتھ میں لینا چاہا لیکن پتھر قریب میں تھے نہیں, ہاتھ جاتا نہیں تھا. میں پریشان ہو گیا, یوں سمجھی کہ میں چپک گیا ہوں زمین کو, نہ آواز نکل رہی ہے, نہ ہاتھ ہل رہا ہے, نہ پیر ہل رہا ہے. اچانک حضرت وہاب کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمان سے کچھ نور کی جماعت زمین پر آئی, اور جو یہودی عبداللہ کو گھیرے ہوئے تھے ایک آن میں سب کو قتل کر کر واپس آسمان کی طرف چلے گئے, واپس آسمان کی طرف چلے گئی. ہم نے کہا, علماء سے پوچھا یہ حضرت عبداللہ کے سسر یعنی ہمارے نبی کے جو نانا تھے وہ چپک کیوں گئے تھے زمین پہ؟ کیونکہ اللہ پر, علماء کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے اللہ چاہتا یہ تھا کہ مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہ ہو. بولے نا سبحان اللہ, بولے محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا عبداللہ کی حفاظت یعنی حضور کے نور کی حفاظت خود رب کر رہا تھا, خود رب کر رہا تھا, اس لیے ان کی آواز وہاں پر رک گئی. لہٰذا یہ وہاب نے دیکھا, گھر آئے, بیٹی سے ذکر کیا اور اپنی بیٹی بی بی آمینہ طیبہ طاہرہ, بی بی آمینہ کے بارے میں آتا ہے اس دور میں ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جب مکے کا جو دور تھا شراب زنا خوری عام بات تھی, عام سے عام بات تھی. ایسے دور میں اگر کوئی عورت مکے میں طاہرہ پاکیزہ کے نام سے پکارا جاتی تھی, اس میں دو عورتوں کا نام آتا ہے, ایک سیدہ آمینہ حضور کے والدہ اور بی بی خدیجہ جو حضور کی مقدس بیوی ہے. ایسے دور میں بھی یہ دو عورتیں ایسی تھی جو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتی تھی, پاکیزہ کے نام سے پکارا جاتی تھی. حضرت وہاب نے اپنی بیٹی کا نکاح اب دیکھیں حضرت عبداللہ سے کیا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے بنو زہرہ, کیوں کیا کیسا کیا, لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. مجھے آپ کو حضور کی پیدائش کے بارے میں چند باتیں, کیونکہ 5-10 منٹ رہ گئے, وقت بالکل عصر کا وقت قریب آ گیا ہے, اس لیے میں زیادہ بیان نہیں کروں گا. ہم ایگزیکٹ جو ہے 5 سے 10 منٹ میں بیان ختم کر رہا ہوں, اس کے بعد ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا حضور کا خاندان کیسا میں نے بتا دیا آپ کو. حضور اللہ کے رب ایک ہونے کی دلیل ہے, میں نے یہ بتایا. حضور کا خاندان خود نبی ہونے کی دلیل ہے, نبی کا ثبوت دینے کے لیے نبی کا خاندان بھی ہے. یہ حضور کے والدین ہیں, یہ نبی کے لیے سب سے بڑا. تو لہذا جس کو اللہ نبی کی دلیل بنا کر بھیجے, وہ سیدہ آمینہ اور سید عبداللہ کو اللہ دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟
اللہ دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟ لہٰذا جب یہ نکاح ہوا، نکاح ہونا تھا، سید عبداللہ رضی اللہ حضور کے والد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوا، ہونے کے بعد آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور آپ کو جنت البقیع میں پہلے تو آپ کو جہاں حضور کا سلام کرتے ہیں مسجد نبوی میں باب السلام کہا جاتا ہے، دروازہ سلام، حضور کو سلام کر کے جو دروازے سے باہر آتے ہیں اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ وہاں پر پہلے حضور کے والد کی مزار تھی، بولے یا سبحان اللہ، وہاں پر حضور کے والد کی مزار تھی باب السلام کے پاس مدینہ منورہ میں، وہاں مزار تھی۔ کیوں مدینہ منورہ میں؟ کہ یہاں حضور کا جو ہے ننیال بھی ہے، میں بتاؤں گا، وہاں مزار تھی، اور آج سے 1400 سال پہلے مزار تھی، لیکن آج سے 100 سال یا 70-80 سال پہلے مسجد نبوی کو برآں کرنے کے لیے جو دروازے کے پاس جو قبریں تھی، ان قبروں میں کچھ صحابہ کے بھی مزار تھے، حضور کے والد عبداللہ کی بھی مزار تھی، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی حضور پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، لیکن آج سے 70-80 سال پہلے مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے لیے جب ان قبروں کو کھودا گیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ سارے پیپر میں یہ بات چھپ کر آئی تھی کہ جب قبریں کھودی گئی جس میں صحابہ کی بھی قبریں تھی اور حضور کے والد عبداللہ کی بھی قبر تھی، کھودی گئی تو کسی صحابہ اور حضرت عبداللہ کے کفن تک میلا نہیں تھا، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ اور پھر ان کی قبر، ان کے جسموں کو عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ 1400 سال ہو گئے تھے پردہ فرما کر حضرت عبداللہ، لیکن ان کا کفن تک میلا نہیں تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ یہ حضور کے والد تھے، بولنا سبحان اللہ۔ اور سیدہ بی بی آمنہ کا مزار، جب وہ مدینے سے آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے مدینہ، جب وہاں سے واپس آ رہی تھی، راستے میں جو آپ کا انتقال ہوا وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ خیر، حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، سرکار ناف بریدہ پیدا ہوئے، ایک چیز، دوسرا ختنہ شدہ پیدا ہوئے، دو چیز، تیسرا پاک پیدا ہوئے، تین چیز، چوتھا سرکار کی شرمگاہ پر کپڑا تھا، بولتے رہے سبحان اللہ، میں چار چیز۔ اب پانچواں، جب پیدا ہوئے روئے نہیں، سجدے میں گئے، رب کی تعریف بیان کی۔ غور کریں، پہلا میں نے کیا کہا کہ سرکار ناف بریدہ پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں جو بچے شادی شدہ نہیں ہیں، جو شادی شدہ وہ جانتے ہیں، ناف بریدہ جانتے ہیں، جب بچے کو پیٹ سے نکالا جاتا ہے، بچے کی پیٹ کی بمبی اور ماں کی بمبی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ناف، بولے یا سبحان اللہ، بہت سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ناف، اور اس کو ڈاکٹر خینجی سے کاٹتے ہیں، اسی بمبی کو کاٹتے ہیں۔ لہٰذا ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ کی بمبی اور اس بچے کی بمبی چڑتی کیوں ہے؟ کیونکہ اسی کے ذریعے، ذرا غور سے، میں بہت پیاری بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سائنس کہہ رہی ہے، لیکن سنو، ماں کی پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 9 مہینے تک زندہ رہتا ہے مردہ نہیں ہوتا نا؟ جو بچے پیدا ہوئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، وہ بھی اپنے لیکن مسلمان، لیکن آپ زندہ تھے تو تبھی تو زندہ ہوئے نا۔ کتنے مہینے رہے؟ 9 مہینے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے۔ پیٹ بھی ایک خبر کی مثال ہے، بولے نا سبحان اللہ، پیٹ بھی ایک خبر کی طرح ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، پیٹ بھی ایک خبر کی مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج تک پریشان، خبر میں کیسے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا تو زندہ تھا یا مردہ؟ ماں کے پیٹ میں نہیں، زندہ تھا، مطلب جس طرح رب نے ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ رکھا، جس طرح اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے زندہ رکھا، اس طرح اللہ اپنے محبوب بندوں کو خبروں میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ تجھے یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی زندہ ہے مردہ؟ معاذ اللہ، نبی تو نبی ہے، مصطفیٰ کے غلام اپنے خبروں میں زندہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کو آپ دیکھ لیں کہ آج تک ان کا فیضان جاری ہے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سرکار حسن بن احمد شہید کا مزار یہاں بن کر، ان کا تو زندہ ہے لیکن ان کے مزار کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ تمہیں؟ خیر، اب دیکھیں، لیکن جو بمبی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ سے چڑتی ہے، یہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا، اسی بمبی کے ذریعے بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ بولے یار محبت سے سبحان اللہ، خدا کی قدرت کو ذہن میں لاتے ہوئے بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی بمبی کے ذریعے بچے کو غذا پہنچاتا ہے، اور غذا
ہم دنیا میں آئے تو منہ سے جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں پیٹ سے جاتی ہے، ماں کے پیٹ میں پیٹ سے جاتی ہے۔ زبان کو اللہ اس لیے پاک رکھتا ہے کہ جب بچہ باہر آئے تو زبان سے پہلا لفظ رب کا نکلے، محمد رسول اللہ کا نکلے، کلمہ نکلے۔ الغرض یہ ماں کے پیٹ سے ہی اس بمبی کے ذریعے غذا جاتا ہے، تو کس سے نہ ضروری ہے؟ وہ چڑا ہوا نہیں تو غذا نہیں، غذا نہیں تو بچہ مردہ۔ لیکن سرکار جب پیدا ہوئے تو نام بریدہ تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ جب آپ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے تو لہٰذا آپ کھائے کیا؟ کیونکہ آپ کو تو بمبی سے جڑا ہوا نہیں تھا، غذا نہیں تھی، تو کھائے کیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں ہوں تو بشر لیکن تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ ہوں تو انسانی، فرشتہ نہیں، ہوں تو انسانی لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں، اور کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات، ایک تو نام بریدہ پیدا ہوئے، دوسرا سرکار ختنہ شدہ پیدا ہوئے، بولے نا سبحان اللہ۔ اور تیسرا سرکار جب پیدا ہوئے حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی سکی بہن ہے، حضور کی پھوپھی ہے، سیدہ صفیہ کہتی ہے میں دوڑی تاکہ سرکار کو غسل دوں تو آواز آئی غیب سے، صفیہ کس کو غسل دینا چاہتی ہے؟ اس کو جو ساری کائنات کو پیدا پاک کرنے کے لیے آیا ہے، وہ خود پاک پیدا ہوا ہے۔ سیدہ صفیہ کے میں گئے تو سرکار بڑھانا نہیں کپڑے میں تھے، ارے بولے اللہ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور سرکار کا جسم سے خوشبو کی لہریں بیٹھ کری، جس میں وہ پاک سے خوشبو کی لہریں لکھ رہی تھی، یہاں تک کہ سیدہ صفیہ کہتی ہے اچانک میں نے اس نور سے بچے کو دیکھا اور میرے سرکار کا چہرہ ایسا تھا، بولنا سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ کہتی ہے ہم کئی دن بھوکے رہتے تھے، ہمارے گھر میں بھوکے پیاسے رہتے تھے، لوگوں نے کہا چلو نا، مہینوں ہو جاتے چولہا نہیں سلگتا تھا، لہٰذا لوگوں نے کہا چلو مکہ جاتے ہیں، وہاں کے بچوں کو لا کر یہاں پالتے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں اس کے بدلے اجرت ملے، ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کئی دن کی بھوکی تھی، پیاسی تھی، تھکے ہوئی تھی، اپنے شہر سے آئی، وہ اونٹ پر آئی، جو اونٹنی بیمار تھی، غم اتنا غم تھا کہ میرا بچہ، دائی حلیمہ کہتی ہے میرا بیٹا دودھ کے لیے ترستا تھا، بیٹی دودھ کے لیے ترستی تھی، نہ میری چھاتی میں دودھ تھا نہ بکریوں کے تھان میں دودھ تھا، اتنا غم لیے ہوئے جب اپنے گاؤں سے مکہ آئی، سارے بچے تو بچ چکے تھے لیکن ایک محمد رسول اللہ تھے، غم بہت تھا۔ بندہ جب غم میں ہوتا ہے تو اس کا دل دماغ ایک جگہ نہیں ہوتا، غم بہت تھا، پریشانی بہت تھی، فکر بہت تھی، اب کیا کریا جائے؟ دائی حلیمہ کہتی ہے میں حضور کے لینے کے لیے جب مجھے معلوم ہوا اس شہر میں ایک ہی بچہ رہ گیا ہے جو سردار مکہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے، لہذا دائی حلیمہ کہتی ہے سب نے کہا کہ یہ یتیم ہے، ان کے باپ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا، سب عورتوں نے ان کو لینے کے لیے انکار کر دیا، لیکن ان کو کیا معلوم ہے، ان کو عورتوں نے انکار نہیں کیا، اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میں تمہاری گود میں آنے والا نہیں ہوں۔ خیر کہ دائی حلیمہ کہتی ہے اتنا ٹینشن لیے ہوئے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا دکھ لیے ہوئے، اتنی مزاج کو پریشانی کی حالت میں جب پہلی مرتبہ میں حضور کو دیکھی، دائی حلیمہ کہتی ہے حضور کے ہونٹوں کو دیکھا، حضور کے باہوں کو دیکھا، حضور کی آنکھوں کو دیکھا، تو وہ آنکھیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام، وہ بھوے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے ماتھے وہ پیشانی، اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں فرماتے ہیں جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں نے حضور کے ہونٹوں کو دیکھا، وہ ہونٹ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے خود اس کی وہ پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن دائی حلیمہ کہتی ہے جیسا ہی میں نے نبی کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو دیکھا، غم ٹینشن لیے ہوئے آئی تھی، لیکن مصطفیٰ کو دیکھ کر اسی وقت میرے دل دماغ سے سارے غم ختم ہو گئے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہم
ہم کو ہنساتے جائیں، خود روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خود سرکار رو رو کر کہیں گے اللہ میرا امتی ہے جنت میں بھیج. رو رو کر رب کو منوائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. سرکار کا منہ مبارک چہرہ. سیدہ صفیہ کہتی ہے اچانک جب میں نے دیکھا بچہ پاک ہے، خوشبو کی لہریں پٹک رہی ہے. یہاں تک کہ بی بی آمینہ کہتی ہے جب یہ محمد پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اماں آمینہ کہتی ہے کہ میں دیکھو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عموماً عورتیں جب بچہ پیدا تو خون نکلتا، غلیظات نکلتی ہے، لیکن بی بی آمینہ کہتی ہے حضور جب پیدا ہوئے تو خون نہیں نور نکلا. یہ ساری سیرت کی کتابوں میں دکھا گیا ہے حضور جب پیدا ہوئے نور نکلا. سیدہ آمینہ کہتی ہے خدا کی قسم میں مکے میں تھی لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نور ایسا نکلا، اس نور کی روشنی میں مجھے جو ہے ملک شام کے محلات نظر آ گئے. ابھی بات سمجھے نہیں؟ روشنی میں نظر آئے مطلب کیا؟ مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر آپ دیکھیں ایک ٹیوب لائٹ ہے، ایک ٹیوب لائٹ کی روشنی کتنی ہے؟ 50 80. آپ بڑھاتے جائیے اس روشنی کو، 100 کر دے، 200 کر دے، 500 کر دے تو یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا. 1000 کر دے، 2000 کہہ دے، 5000. جتنی روشنی بڑھتے جائے گی آدمی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے گا. روشنی کے سامنے آپ بیٹھتے نہیں. روشنی زیادہ بڑھ گئی اتنی گرمی پیدا کرتی ہے. آدمی جتنا زیادہ روشنی ہو تو سامنے ایک 50 60 یا 1000 2000 5000 کی اس کی جو ہے نا روشنی کی طاقت بڑھا دی جائے تو سامنے کچھ کیا نظر نہیں آتا. لیکن بی بی آمینہ کہتی ہے حضور پیدا ہوئے تو نور آیا اور اس نور میں میں نے ہاں مکے میں ملک شام جو مکے سے کئی میل دور ہے، کئی 100 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں کے محل کو بی بی آمینہ کہتی ہے میں اس نور کی روشنی میں دیکھا کرتی تھی. مطلب کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے بتائیے روڈ آپ کو دکھ رہی ہے؟ لیکن نہیں، یہاں سے آپ بیٹھے چار مینار یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو دکھ رہا وہ نہیں نہیں دکھ رہا. بنگلور ممبئی کچھ نہیں دکھ رہا. لہٰذا بی بی آمینہ کہتی میں تھی اپنے گھر میں لیکن شام کے محلوں کو دیکھا. بولنا سبحان اللہ. میں سمجھانا کچھ چاہتا ہوں. آپ یہ کہ ہم گھر میں بیٹھ کے چار مینار کو نہیں دیکھ سکتے ڈائریکٹ، اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے. فون کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جانے کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا سرکار کیا ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں لیکن محل کو دیکھا ملک شام کے. مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں وہابیوں یہی تو بات سمجھانا ہے. جس کی نور کی روشنی ماں پر پڑی، بولنا سبحان اللہ. جس نور کی روشنی حضور کے نور کی روشنی ماں پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو غیب کے پردے سے ہٹا کر غیب کی چیزیں ظاہر کر دیا، محلات کو دکھا دیا. جس کی نور کی روشنی ماں پر پڑی وہ غیب کی چیزیں دیکھنے لگ گئی تو وہ خود مصطفیٰ کتنے غیب جاننے والے مصطفیٰ ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. میں چاہتا تھا کہ حضور کے بچپن کے اور باتوں کو کہوں لیکن آنے والا جمعہ کیونکہ وقت عصر کا وقت قریب آ گیا ہے اس لیے بات ختم کر رہا ہوں. حضور پیدا ہوئے اور پھر حضور کی مزاج اخلاق سوچ یہ ایسی تھی اگر لوگ حضور کو حضور نہ بھی سمجھے اور خالی انسان سمجھ کر پڑھے سمجھانے کے لیے. آج بھی اگر کافر ہمارے نبی کو نبی نہیں چلو بھائی ایک اچھا انسان سمجھ کر پڑھے تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. انشاءاللہ یہ ٹاپک حضور کا بچپن آنے والا جمعہ 29 ربیع الاول ہوگا، آخری جمعہ ہوگا. حضور کی سیرت پر ایسی گفتگو انشاءاللہ میں بتاؤں گا جس سے آپ کی انشاءاللہ آپ کی عقلیں روشن ہو جائے گی. آپ کی عقل بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گی ہاں یہ نبی ہے. ان کی عادت ایسی، ان کی مزاج ایسی، ان کے اخلاق ایسے، ان کی بات چیت ایسی، ان کا چلنا ایسا، ان کا اٹھنا ایسا، ان کے بیٹھنا ایسا، ان کے طریقے ایسے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو حضور کے سیرت مصطفیٰ کے آفاقی پہلو کیا تھے
انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کے سامنے، اور آخری طور پر بھی نبی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ اگر ہمیں زندگی دیکھا تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں آخر میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے، اور ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرمائے، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔